أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. سورۃ النبأ ہے، نزول نمبر 80 ہے، اور سورہ معارج کے بعد اس کا نزول ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورۃ المرسلات کے اندر بھی حشر و نشر کے احوال ہے، اور اس صورت کے اندر بھی معاد اور حشر و نشر کے احوال ہے کہ آخرت کے بعد اللہ زندہ کر دیں گے، اور موت کے بعد، اور اس میں یہ کہ ما بعد الموت کے احوال اسی کا ذکر ہے۔ دعویٰ ہے الزجر علی منکر البعث، بعثت کا جو انکار کرتے ہیں انہی کو زجر ہے۔ عما یتساءلون، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ عما یتساءلون، کس چیز سے یہ سوال کرتے ہیں؟ عن ای شیء یتساءلون، کس بارے میں یہ کفار سوال کرتے ہیں؟ یہ عن ما ہے، ما استفہامیہ پر جب حروف جارہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ما استفہامیہ کے الف کو حذف کیا جاتا ہے۔ عن ای شیء یتساءلون، یہ کافر کس بارے میں پوچھتے ہیں؟ فرمایا کہ یتساءلون عن النبأ، دوبارہ یتساءلون نکالو گے۔ یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک عظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، قیامت کیا ہے، کیا وہ بڑی اتنی خبر ہے کہ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے اندر ان کا اختلاف ہے کہ کفار کچھ تو قائل ہے اس بات کے کہ بعثت ہوگی، اور کچھ یہ ہے کہ اس کے قائل ہی نہیں ہے۔ کلا سیعلمون ھذا النبأ، خبردار اس نبأ کا اور اس خبر کا ان کو پتہ چلے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار یہ باز آ جائیں، ان کو پتہ چلے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، اور بعثت پر ہم قادر نہیں ہوں گے جب دیکھو الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ہم ہی نے تو بنایا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنایا اور میخ ان کو گاڑ دی۔ وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے جوڑے ہم نے بنا دیے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ۔ سبت کا سلمانہ کٹائی کی آتے ہیں جو آپ کی تھکاوٹ کو بالکل کاٹ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس بنایا تمہارے لیے، جیسے لباس ملبوس کو جس طریقہ پر یہ ہے کہ پہننے والے کو چھپا ڈالتا ہے، اس طرح رات کے اندر بھی آپ اس طریقہ پر آپ یہ ہے کہ چھپے ہوئے ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ذریعہ معاش بنا دیا کہ جس کے اندر تم اپنی زندگی وغیرہ کی رزق وغیرہ کماتے ہو۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے ہی بنا دیا آپ کے اوپر مضبوط قسم کے 7 آسمان، سبعا 7 شدادا بڑے مضبوط، 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اور ان کے اندر ایک چراغ ہم نے رکھا، وہاجن، جو کہ بالکل یہ ہے کہ چمکنے والا ہے، دھکتا ہوا چمکتا ہوا چراغ وہ سورج ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بھری ہوئی بادلوں سے مان سجاجن، بہنے والا کثرت سے ہم یہ ہے کہ پانی اتارتے ہیں۔ من المعصرات، نچڑے ہوئے جن کو نچوڑا جائے۔ لنخرج به حبا ونباتا، بادلوں سے اس لیے پانی اتارتے ہیں کہ لنخرج بالماء، اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالے زمین سے حباً غلے، ونباتا، اور دیگر ترکاریاں اور سبزیاں۔ وجنات الفافا، گھنے گھنے قسم کے باغات، جنات باغات، ملفوفتاً الفاف، جو آپس میں ملے ہوئے، جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، لفافہ اپنے اندر والے خط کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو گھنے باغات، گنجان باغات ہوتے ہیں وہ جنات الفافا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، باقی مسئلہ رہ گیا کہ ہم اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ بادلوں کو نچوڑ کر کے ان سے پانی نکالنے والا اور آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، کیا یہ تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا؟ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ ان یوم الفصل، فیصلہ کا دن، قیامت والا دن، کان میقاتن، یہ مقرر وقت ہے، اس کا وقت مقرر پر یہ دن آئے گا۔ اور کس دن یہ ان یوم الفصل کان میقاتن، اس میقاتن سے بدل ہے یوم ینفخ فی الصور، جس وقت یہ کہ سور پھونکا جائے گا، نفخ ثانیہ، فتاتون افواجا،
تم فوج در فوج اللہ کے سامنے آ جاؤ گے۔ وفتحت السماء تفتح السماء کے معنی میں ہے، اور آسمان کھول دیے جائیں گے، فکانت ابوابا ان کے دروازے ہی ہوں گے۔ وسیرت الجبال اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، تو سیروں کے معنی میں وسیرت الجبال فکانت سرابا وہ سراب بن جائیں گے، جیسے کہ سراب کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے دکھائی، آسمان بھی اسی طرح اڑ جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم وہ گھات ہے للطاغین سرکشوں کے لیے، مآباً ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا جیسے شکاری گھات لگا کر کے بیٹھتا ہے، جہنم ایک گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے للطاغین سرکشوں کے لیے، مآباً ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا رہیں گے اس جہنم کے اندر احقاباً مدت، احقاب کی کوئی حد نہیں ہے، عقب مدت کئی مدت طویل، 80 سال پر اس کا اطلاق، اس سے زیادہ، پھر یہ احقاب جمع ہے لاکھوں سال۔ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا اس جہنم کے اندر جہنمی چھکیں گے بھی نہیں، لا یذوقون فیہا بردا نہ کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا نہ پینے کی کوئی چیز، الا حمیما کھولتا ہوا پانی، وغساقا جہنمیوں کا پیپ جہنمیوں کو ان کے زخموں کے دھلے ہوئے پیپ، جزاء وفاقا یہ پورا کا پورا بدلہ ہوگا جہنمیوں کا، یعنی یجزون جزاء وفاقا پورا کا پورا موافق، جزاء موافق لأعمالہم ان کے اعمال کے موافق ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر کسی حساب و کتاب کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے، عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور ہماری آیت کی انہوں نے تکذیب کی، مکمل تکذیب کی۔ یہ کذاباً یہ تفعیل کا مصدر ہے، تفعیل کا مصدر اللہ آپ کا بلا کہ تفعیل بھی آتا ہے، تفعیلۃ بھی آتا ہے، اور فعال بھی آتا ہے، یہاں وہی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور تفعیل بھی آتا ہے، لمز یلمز تلمیز، تفعیل 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 تفعیلۃ تجربۃ، جرب یجرب تجربۃ، سمجھ رہی ہے؟ اور وہ تسلیۃ جہیم تفعیلۃ، اور فعال یہاں مفعول مطلق بنے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا ہر چیز کو ہم نے گھیر کر کے یہ کہ لکھ کر کے رکھا ہے۔ فذوقوا جب یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں تم نے تکذیب کر دی تو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا آپ چکھ لو جہنم کے عذاب کو، ہم آپ کو کوئی فائدے میں تو نہیں بڑھائیں گے کسی فائدہ کی، الا عذابا مگر عذاب ہی عذاب میں تمہارے اضافہ کریں گے۔ ان للمتقین مفازا اور متقین کے لیے آخرت جائے کامیابی ہے، اور مفازن مصدر میمی ان کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وہ کامیابی سے بدل بنے گا، مفازن سے حدائق باغات ہوں گے، وہ اعناب اور انگور، یہ انگور کی اہمیت کو عربوں کے ہاں چونکہ پسندیدہ اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے تو انگور انار کی تخصیص کر دیتے۔ وہ کواعب اترابا اور یہ کہ نوخیز اور ہم عمر یہ ہے کہ لڑکیاں اور ابری ہوئی ان کی یہ چھاتیاں ہوں گے، قاب اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ وہ کواعب اترابا کچھ بولے پڑھ گیا مولانا۔ وکاسن دہاقا اور یہ ہے کہ چھلکتے ہوئے پیمانے اور گلاس ہوں گے جو وہاں چھلکتے رہیں گے، اس میں یہ ہے کہ شراب اور اس میں پانی۔ لا یسمعون فیہا جنت کے اندر نہیں سنیں گے لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا یہ تیرے پروردگار کی طرف سے یہ ہے کہ بدلہ ہے، اور عطاء ایک عطیہ ہے، اللہ کی منت ہے، حساباً کافی، سمجھ شریف میں کہ وہ حسبنا اللہ سے کچھ بڑھ گئے بطور حساب کے کہو تو اپنی بات، لیکن کافی کا ترجمہ کرو۔ رب السماوات والارض جزاء من ربک اس رب سے بدل ہے جو کہ مجرور ہے، آسمان و زمینوں کا رب، وما بینہما ان کے درمیان والے بھی ہیں۔ الرحمن رحمت والی ذات ہے، رحمتیں جوش میں آ گئی جنتیوں کو جنت میں، یہاں یہ کہ لے گئے۔ لا یملکون منہ خطابا یہ قدرت نہیں رکھیں گے اس کے سامنے بولنے کی کہ اس بولیں۔ یوم یقوم الروح لا یملکون یوم یقوم الروح جس دن جبریل آئے گا، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صف در صرف، لا یتکلمون یہ گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے فرشتے، اب الملائکہ سے یہ حال ہے، لا یتکلمون یہ گفتگو نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن ہاں ان کے لیے سفارش کی جن کے لیے اللہ تعالی اجازت دے دے، وقال صواباً اور درست بات یہ ہے کہ جس نے کہی ہے دنیا میں۔ ذالک الیوم الحق یہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا جو چاہے
اپنے پروردگار کی طرف مآبًا اپنا ٹھکانہ بنا لے اور اس حق کو اپنائے، توحید کو اپنائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بعد میں ناراض نہ ہونا، ہم نے ایک قریب آنے والے عذاب سے آپ کو ڈرایا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، اس دن آدمی دیکھے گا آگے پیچھے کہ ما قدمت یدہ، جو اس کیا اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ ویقول الکافر، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، اس سے بہتر میرے لیے تھا۔ سورۃ النازعات نزول نمبر 81 ہے، اور سورۃ النبا کے بعد یہ ابھی جو گزر گیا اسی انداز پر اس کی ترتیب نزول ہی ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اسی طرح قیامت کی تفصیلات ہیں، جیسے کہ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ آ گیا۔ دعویٰ اس کا ہے اثبات القیامت بالشواہد المختلفہ، قیامت کو ثابت کر دینا مختلف شواہد سے، دلائل نقلیہ سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا۔ والنازعات غرقا، اور الملائکۃ النازعات، ان فرشتوں کی قسم ہے جو کافروں کی روحیں غرقاً گھس کر کے بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقاً والنازعات نزع غرقاً، وہ فرشتے جو کھینچنے والے ہیں اور نکالنے والے گھس کر کے، بڑی یہ ہے کہ بہت سختی کے ساتھ فرشتوں کے ان کے کافروں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت اللہ آپ کا بھلا کرے خوشی کی حالت میں مومن کی روح کو نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے السابحات سبحن، جو تیرتے ہیں فضا کے اندر تیرنا، سبحا یسبح کا معنی تیرنے کا آتے ہیں، جو تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور تیزی سے لپکتے ہیں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ فالمدبرات امرا، امر اللہ ہے اللہ کے حکم کو اور اس کا نظام بھی چلاتے ہیں یہ فرشتے۔ یوم ترجف الراجفۃ، جواب محذوف ہے، والنازعات یہ پورا کا پورا معطوفات مل کر کے یہ ہو گیا اللہ کا قسم، جواب ہے لتبعثن، تم ضرور اٹھو گے، ضرور تمہاری بعثت ہوگی۔ لتبعثن یوم ترجف الراجفۃ، جس دن ہر چیز کو ہلا ڈالے گی اللہ کا، اور ہلانے والے یعنی قیامت ان کو ہلا کر کے قیامت کے حالات۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ، اور اس کے پیچھے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک جھٹکا اور آئے گا، تتبعها الرادفہ، یہ سور جب پھونکا جائے گا، یہ وہی اس سے مراد۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل اللہ آپ کا بھلا کریں، بہت سے دل غمزدہ ہوں گے یا اور لرز رہے ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اور یہ ہے کہ ان قلوب کی آنکھیں، ان قلوب کی آنکھیں یعنی لوگوں کی آنکھیں خاشعۃ، وہ جھکے ہوئی ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر یہ کہ یہاں پر کہتے ہیں انا لمردودون، کیا ہمیں جو لوٹایا جائے گا فی الحافرہ، پہلی والی حالت کی طرف۔ فی الحافرہ پہلی والی حالت نہیں ہے، فی الحافرہ حافر حفر سے ہوں، اور حفر کہتے کھودنے کو، سمجھے؟ من حفر بئرا لاخیہ فقد وقع فیہ، حفر کہتے کھودنے کو، مانا جیسے دنیا میں جن راستوں پر ہم چلتے ہیں، چلتے چلتے وہ زمین کھد جاتی ہے اور راستہ اس میں پڑ جاتا ہے چلتے چلتے۔ تو اب کیا ہم اپنی پہلی حالت، یہ پہلی حالت اس کا لازمی معنی ہے، یعنی ان راستوں کی طرف جو دنیا میں ہیں، جو کھدی ہوئی ہے، جو ہمارے یہ کہ چلنے سے ان کی طرف ہم واپس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو پہلے والی حالت جو کہتے ہیں دنیا، ورنہ یہ ہے کہ حافرہ اصل یہی اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر کے آدمی زمین کھد جاتی ہے۔ چھ مقصد ہوں بلوچ بے سوچ۔ اذا کنا اذا نخرہ، کیا جب کہ ہم یہ کہ ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، نخرہ منخورہ۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ عقیدہ رکھتے تھے، قالوا اعتقدوا عقیدہ رکھتے تھے کہ تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ بہت گھاٹے والا سودا یہ ہوگا، لوٹنا ہمارا کرۃ رجعۃ خاسرہ، یہ لوٹنا ہمارا دنیا کی طرف واپس خسارہ والا ہوگا۔ فإنما، فرمائے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فإنما ہی زجرۃ واحدۃ، ایک زور کی آواز ہوگی، جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، دائی کو تم خود بخود اس کے پیچھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلو گے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدۃ، ایک زور کی آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، پس کھلے میدان کے اندر یہ اچانک آ جائیں گے۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، اب جن حالات سے آپ دو چار ہیں، یہ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے ہیں، سمجھے؟ اعتراض کرتے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کب ہے قیامت، کب ہے قیامت، کب ہے قیامت، عجاب عجاب عجاب، یہ سارے حالات سے پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی گزرا۔ وَقَدْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ،
موسیٰ کا قصہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ حدیث موسیٰ سے یہ بدل ہے یا ظرف ہے اس کے لیے۔ اذ ناداہ ربہ، جس وقت اس کے پروردگار نے آپ کو پکارا، بالوادی المقدس طویٰ، فی الوادی المقدس طویٰ، پاکیزہ وادی کے اندر جس کا نام طویٰ ہے، اور حکم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى کہ بہت سرکش ہے۔ یہ علماء کا کام ہے سرکشوں کو ٹھیک کرنا، انبیاء کا کام ہے، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك، ان سے کہہ دو کہ هل لك، کیا تجھے میلان اور شوق ہے، هل لك رغبة الى ان تزكى، اس بات میں کوئی میلان ہے تمہارا کہ تم پاکی حاصل کرو؟ اس وقت تو تم پلیت ہو، سمجھے، الى ان تتزکا بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے آپ پاک ہو جائیں، اس وقت تو پلیت ابن پلیت ہے۔ سمجھ شریف، دین کے بغیر انسان ہوتا ہی ناپاک ہے، وہ جتنا صابن اپنے آپ کو لگائے، سمجھے، اندر سے وہ ناپاک ہے۔ اس لیے آپ کا واسطہ ناپاکوں سے اعتزاز جیسے بے ایمانوں سے پڑا ہے، سمجھے۔ ملک کا قانون دان بنا ہے، ملک کے قانون دان یہ ہے کہ یہاں کے مشائخ حدیث، مفتی حضرات، یہاں کے ماہرین وہ نہیں ہے، یہ ملک کے قانون دان ہے۔ یہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے کا طریقہ تو جانتے، وہ قانون اس کو چاپلوسی آئے گی، باقی ملک کا قانون نہیں۔ ہمارے ملک کی اگر بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی، تو اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کے اصولوں سے تو یہ ناواقف ہے، لا الہ الا تو ان کو آتا بھی نہیں۔ فارغ الآیت الکبریٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فذهب، درمیان میں محذوف ہے، پس آپ چلے گئے فرعون کے پاس، فاراہ الآیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں، زبردست نشانیاں بھی دکھا دی۔ فکذب فرعون نے تکذیب کر دی، وسعی نافرمانی کر دی، ثم ادبر یسعی، پھر پشت پھیر کر کے دوڑتے ہوئے یہ کہ چلا گیا۔ فحشر فنادا، جادوگروں کو جمع کیا، لوگوں کو فنادا، اور آواز دینے لگے کہ مقابلے کے لیے آ جانا، اور سب کے سامنے کہتا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا تمہارا رب ہوں۔ یہ رب جب کہا جاتا تھا کہ میرا رب کوئی اور آسمان والا رب ہے، اس کو بہت بڑی مرچ لگ جاتی تھی، ملیر کی مرچ جو بہت جلانے والی۔ فقال انا ربکم الاعلی، یہ اس نے کہا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کے عذاب میں، نکال عذاب میں اور گرفت میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا اور گرفتار اس کو کر دیا، سمجھے۔ اس لیے اللہ پاک خود بھی پہنچتا ہے اور ذریعہ بناتا ہے، کسی جیسے انبیاء کو ذریعہ بنائے، ان کے اللہ کو ظاہری تباہی کرنے والے اللہ کی ذات ہے، جس نے اس کو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیا۔ شاید ان علماء کی ٹکر کی وجہ سے اللہ ان حضرات کو کہ جو ہدایت نہ دیں ان کو، تو پھر یہ کہ یہ بھی تباہ ہو جائیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عبرت ہے لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے لیے باعث عبرت اور ذریعہ عبرت ہے۔ انتم اشد خلقا من السماء بناها، تم ہوتے تو 4 فٹ کے 5 فٹ کی باتیں بڑی کرتے ہو، بتاؤ انتم اشد خلقا، تم زیادہ تخلیق کے اعتبار سے مضبوط ہو، ام السماء یا آسمان، جواب آئے گا کہ آسمان، جب آسمان ہے تو جملہ استئنافی ہے، بناها، اللہ نے اس کو بنا دیا، رفع سمکہا، اس کی چھت کو اللہ پاک نے بلند کر دیا، رفع سمکہا فسواہا، اور اس کو ٹھیک ٹھاک اللہ پاک نے یہ کہ بنا دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو اندھیری والا بنا دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَظْلَمَ لَيْلَهَا، اس کی رات کو تاریکیوں والا بنا دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس آسمان کی یہ کہ روشنی کو بھی اللہ پاک نے ظاہر کر دیا، نکال دیا، دھوپ باہر نکال، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد، آسمان کے بعد دہا، پھیلا دیا۔ زمین کی تخلیق تو مقدم ہے، لیکن پھیلانا زمین کا، بسط الارض یہ مؤخر ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے تحت یہ اشکالات بتا چکا ہوں آپ کو۔ اخرج منها ماء، زمین سے اللہ پاک نے پانی بھی نکال دی، ومرعا چراگاہیں، والجبال اور پہاڑ، ارساها اللہ پاک نے ان کو گاڑ دیا زمین کے اندر، متاعا لکم تتمتعون متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدے کی چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، ظاہر ہے کہ پانی ہے، چراگاہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پہاڑ ہے۔ اب تو پہاڑوں کو بیچنے لگے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، پہاڑوں میں کتنا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہمارے منگل، یہ ہمارے بلوچ، ان کے پاس کیا تھا؟ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے یہ ڈیفنس کے اندر ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے، پتھر ان کے بکر ہے، یہ جو سنگ مرمر کا جتنا پتھر آتا ہے یہ سارے بلوچستان سے، ادھر سوات سے بھی آتا ہے، سمجھے، ایک سے ایک پتھر
سردار اختر جان کے سینکڑوں پتھر ان کے نکلتے، یہ پورے علاقوں کے علاقے ان کے، سمجھے۔ ہم لوگ محرومی ہے، قسمت غریب بیٹھے ہوئے اس طریقہ پر یہ ہے کہ دال سبزی پر گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا پہاڑ ہے، اس کا 1 کلو اس وقت 200-300 روپے کا 1 کلو ہے، لیکن ہم آپس میں ہمارے اختلافات ہیں منگل، نہ وہ کھا رہے ہیں نہ ہم کھا رہے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ پہاڑ ہی پہاڑ، اس کی چوڑائی پر اگر آپ جائیں گے تو 1.5 گھنٹہ آپ کو چوڑائی کو پار کرتے ہوئے، لمبائی کی تو بات ہی نہ کرو، سمجھے۔ بس آپ چاہیں تو میں دور سے لے جا کر آپ کو وہاں زیارت کرا سکتا ہوں، آپ کو کوئی جان سے مارے گا نہیں۔ کرومائٹ ہے لیکن خاص قسم کا کرومائٹ ہے، سمجھے۔ بس بتاتے ہیں اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 9 حصے ہیں، پورے قوم کے 9 حصے، ایک حصہ 40-50 جگہوں پہ تک سے، 9 میں سے 2 حصہ ہمارے دادا جی کے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ ہم شروع کر دیں تو ارب پتی خرب پتی، سمجھے۔ اس لیے ابھی کوئی جو پہاڑ پتھر جو مینگل لوگ ہوتے نیچے کوئی نہیں دیکھتا ایسے جیسے وزیرستانی کرتے ہیں نا، وہ اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کلاشن کو اس کے پاس ہے، سمجھے۔ اڑے بکواس کا پاس ہی گولی استی سوٹنے یہ مونا نے پیچھیں کو بکواس نہیں کرو، ایک گولی ماروں گا دوسری طرف سے پار ہو جائے گی، سمجھے بھائی جان۔ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں جی، اسی چروائے کے بچے تو ہو اور کیا، سمجھے، بیکاری کا بیٹا، لیکن اب ہو گیا، آ گیا جی۔ یہ تمہارا فائدہ تو اس میں ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑے ہنگامہ والا دن آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد رکھے گا کہ انسان یاد کر لے گا کہ ما سعى، اس نے کیا کوشش کی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، یہ برزت تبرزو کے معنی، یہ سب مضارع کے معنی مستقبل کے، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا لمن یرا، ان کے لیے جو کہ دیکھ لیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پھر تفصیل یہ ہے کہ جنہوں نے سرکشی کی دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے، دنیا کو اپنا معبود بنا لیا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ لَهُمْ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس قسم کے سرکشوں کے لیے دنیا کی زندگی کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہی جہنم انہی کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، بس مولانا اور کچھ نہیں ہے، صرف اتنا سا ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ یہ ہے، یہاں آپ مقامی طور پر رہ رہے ہیں، یہاں لاکھوں کو جمع کر رہے ہیں، لیکن اگر راونڈ آپ جائیں گے یا حیدرآباد آپ جائیں گے، لاہور جائیں گے تو تھوڑے سے پیسے، 10 دن آپ کو رہنا، 15 دن کو رہنا، وہاں لاکھوں تو کروڑوں لے کر کے تو نہیں جاؤ گے نا۔ ہر ایک آدمی اپنے سفر کو دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں رہنا ہے۔ اب راونڈ میں 3-4 دن کے لیے جانا ہے تو 20-25 ہزار روپے اٹھا کر کے لے جاؤ، بس ٹھیک ہے، سمجھے۔ لیکن یہاں جتنا آدمی کو جہاں رہنا ہوتا ہے اتنی کوشش کرے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پٹھان دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ اس زمانے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 5,000 کا نوٹ نہیں تھا، 1,000 والے نوٹ تھے، پیسے کی قیمت تھی، لڑ پڑے۔ ایک پٹھان نے اتنے بڑا کمرہ، اس نے کہا کہ اگر میرے نوٹوں کو یہاں جمع کرو، اس کمرے کے اندر خدا کی قسم یہ کمرہ اس کو سما نہیں سکے گا، اس کمرے کے اندر ان کو جگہ نہیں ہوگی، اتنا میں اس کو بھر سکتا ہوں نوٹوں سے، تو یہ پیسہ ہی ہوگا نا۔ دوسرے پٹھان نے کہا کہ تم جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، پاپڑے بیچتے ہو الو کا پٹا، تیرے پاس کیا ہے، تم 2 گائیں ذبح کرو، ذبح کر کے ان کو بڑے بڑے دیگوں میں ڈالو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو چولہے پہ چڑھا دو، اور آگ جلا کر کے نیچے ان کے نوٹ دیتے جاؤ، دونوں گائیں کے گوشت پکیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن میرے نوٹ ختم نہیں ہوں گے۔ وہ واقعتاً ہے، سمجھے، ہے دوستی ہمارے ان میں سے ہے، ان کے ساتھ، ایک کے ساتھ دوستی ہے، تو وہ جب بات کریں ہے سمجھے، ہے ہمارے تو اللہ کا بھلا کر خاص قسم کے دوست بس یہ ہے۔ حاضر الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النہری رزندی کا، یہ خدا ہے، اس پٹھان کو اتنا پیسہ دیا، شیخ الحدیث ٹھوکر کھاتے، حضرت اقدس PhD بھی ہے، جو کہتے PhD، تو PhD بھی تو ہم لوگوں نے کیا، مولوی بھی بنے، حافظ بنے، کچھ چھوڑا تو کچھ بھی نہیں، سمجھے، بس اللہ کی مرضی ہے مولوی صاحب، سمجھے۔ یہ پشین والوں نے کئی دفعہ حکومت سے کہا کہ تم پاکستان بیچو، ہم خریدتے۔ ہاں، یہ مسلم باغ اور پشین والے جو پٹھان ہیں، انہوں نے کئی دفعہ کہا، نواز شریف سے کہا، ان سے کہا کہ پورا پاکستان بیچو، ہم اس کو خریدیں، اور خریدتے، ان کے لیے کیا ہے۔ لیکن جا کر کے ان کو دیکھو، بعض ان میں سے اس قسم کے پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے،
پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور دال کے ساتھ مشکل۔ ہمارے اپنے عزیز ہیں، ان کے اتنا پیسہ ہے وہ موچی گیری کرتا ہے، سمجھے؟ اتنا پیسہ کہ توبہ سمجھے، پراپرٹی، اور آنکھیں جواب دے چکی ہے، بینائی بالکل کمزور ہے، پھر بھی جوتا سی رہا، سمجھے؟ اور جہاں پر پتہ چلے کہ کوئی راشن تقسیم کرنے والا تھا، سب سے پہلے وہ پہنچتے، سمجھے؟ اتنے مولوی صاحب بخدا، ان کی زمینیں اور اتنی دکانیں، آدمی حیران ہوتا ہے۔ میں نے کہا شوم آدمی، اچھا پھر اللہ کے راستے میں وقت بھی لگانے والے لوگ ہیں، تبلیغی بھی ہے، سمجھے؟ اس تبلیغ کا فائدہ کیا ہوگی؟ ما ہیچ ندارم غم ہیچ ندارم دستار ندارم غم پیچ ندار، سمجھے؟ بس یہ ہوتا ہے جی مول سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ لَهُ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ اس کا وقوع کس وقت ہوگا، وہ کہاں جا کر کے یہ گاڑی ٹھہر جائے گی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، تمہارا اس سے کیا کام ہے۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا پڑھا ہے اس کے۔ فی ای شین انت من ذکرہا، آپ کس حالت میں، آپ کو کیا واسطہ ہے اس کے تذکرے سے۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تیرے پروردگار کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی انتہا اللہ ہے۔ الی اللہ ترجع الامور، علم الساعۃ امر من الامر وکل امر یرجع الی اللہ فامر الساعۃ یرجع الی اللہ، سمجھے؟ لہذا صرت من البصرۃ الی الکوفۃ، الی انتہا کے لیے آتا ہے۔ سمجھ شریف میں جتنے بھی امور ہیں سب کی انتہا اللہ ہے، سمجھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے الی الہ و الی اللہ ترجع الامور۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں، یہ سب ساری کائنات اسی طریقے پر خوبصورتیاں ہیں، علوم ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک پتہ نہیں کروڑواں اربواں کئی حصے کے بعد مولوی منظور کے پاس آیا نہیں ہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس ہے نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اربوں کھربوں چھوٹی چھوٹی نہریں، ان کو جمع کر کو بڑے نہر میں جائیں گے، سمجھے؟ اور وہ بڑے نہر میں جائیں گے، اور وہ نہر سابق انبیاء ہے، کسی نبی کے برابر نہیں ہوگا، لیکن ان تمام انبیاء کے علم کو ان کو جمع کرو، بڑی بڑی نہروں کو جمع کرو، سب سے بڑا نہر پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھ شریف میں کہ علم تو علم الاولین والآخرین، پھر محمد رسول اور کائنات کے علم کو جمع کرو، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ یہ گل ہے، انتہا جا کر کے اللہ پہ ہوگی، باقی اللہ کا بھلا کرے، دنیا میں اسٹاپ نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشیٰ، تیرا کام تو یہ ہے کہ ان کو جو ڈرنے والے ان کو آپ ڈرائیں گے، آپ کا کام قیامت کو بیان کرنا نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، قیامت اچھی چیز نہیں ہے، جب ان کو دیکھیں گے، یوم یرونہا، جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو کأنہم لم یلبثوا فی الدنیا، کأنہم ایسا لگے گا کأنہم لم یلبثوا فی الدنیا، دنیا میں رہے نہیں الا عشیۃ، مگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شام اور ضحیٰ، یا ایک صبح، ایسی زندگی ہوگی، سمجھے؟ کوئی پتہ نہیں چلے۔ کم لبثت قال لبثت یوما و بعض یوم، یہی جواب آئے گا۔ سورۃ العبس، نزول نمبر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ 24 ہے، سورہ نجم کے بعد اس کا نزول ہوا۔ یہاں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، ابھی سورۃ النازعات کے آخر میں فرمائے انما انت منذر من یخشیٰ، جو قیامت سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرائیں گے، سمجھے؟ اور یہاں پر بتاتا ہے کہ کون ڈرتا ہے، اما من جاءک یسعی وہو یخشیٰ فانت عنہ تلہیٰ، جو ڈرنے والا آ جائے اس کو علم سکھا دو، باقی جن کو علم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پیچھے کیوں پڑے۔ کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا؟ دعویٰ اس کا ہے اثبات الفرق بین الفریقین، سمجھے؟ یسعی کیا ہے؟ یخشیٰ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ڈرنے والے، اور اسی طریقے پر یہ کہ نہ ڈرنے والے، ان کا آپس میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ الفرق بین الفریقین، عبس و تولیٰ، منہ چڑھایا اس نے، تیوری چڑھا دی، وتولیٰ، اور رخ پھیر لیا۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اللہ آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے دنیا علیہ باللہ نہ دنیا کے دلداد تھے، نہ دنیا کے اللہ آپ کا بھلا کر دنیا سے محبت کرنے والے تھے، نہ دنیا دانوں سے، لیکن اتنی سی بات ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علی ایمانکم، کہ کسی طرح امتی ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایماندار بن جائے۔ اب ایک امت اجابت ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دوسرے امت دعوت ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ پوری دنیا جو جتنے کافر ہیں آپ کی امت دعوت بھی ہے، لیکن آپ سب کو امت دعوت، امت اجابت، سب کو امت اجابت بنانا چاہ رہے تھے۔ اب اس میں ظاہر الناس علی دین ملوکہم، اب جو بڑے ٹھوکر جو آتے ہیں
تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے ہمارے جیسے غریبوں کے ساتھ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو الگ کسی طرح بات سمجھ۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم اس دوران کے اندر آیا، حضرت عبداللہ بن مکتوم، اور عبداللہ بن مکتوم جب آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ٹھہرا دو کہ میں اسے فارغ ہو جاؤں۔ تو اس پر یہ ہے کہ لاڈلے کے ساتھ اس کے رب نے حبیب محبوب کا آپس میں ہوا۔ سختی کے کچھ کلمات ہیں سمجھے کہ اس طریقے پر کہ میرا ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سے تو آپ روگردہ نہیں کر رہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ جو مجھے معلوم ہے تقدیر کا مالک تو میں ہوں، لوح محفوظ کا علم تو میرے پاس ہے، مجھے معلوم ہے ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں، سمجھے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے ذوالعلین میں پڑھا، ذوالعلین میں تو جیسے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم دور سے آتے ہیں، نبی مجلس میں یہاں تشریف فرمائے تو آپ کھڑے ہوتے استقبال کے لیے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے عتاب کیا، اللہ نے مجھے تنبیہ کر دی۔ اس لیے گزارش یہ، میں تو بہت نالائق ہوں اس سلسلے میں، سمجھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا نا، اللہ آپ کو موقع دے گا پڑھنے پڑھانے کا، سمجھے۔ یہ دولت پرستی کی یہ لعنت مجھے بھی لگی ہے اور ہمارے مولویوں کو بھی لگی ہے، لیکن اس کا خیال رہے، سمجھے۔ ہمارے حضرت اقدس ابھی تک زندہ ہے مولانا محمد یوسف کشمیری صاحب، سمجھے، فرمایا کہ کراچی میں بڑے بڑے مدارس دیکھ کے کپڑے کس کے اچھے ہیں اور کس خاندان کا پیسے دار، اسی کو لے لیتے۔ فرمایا کہ صرف یہ کتا و بتا اکتا جو بیکار قسم کے جو ہوتے گئے گزرے، شلوار پھٹی ہوئی، قمیض پھٹی ہوئی، ان کو مولانا سلیم اللہ لیتا تھا۔ حقیقت ہے یہ مول صاحب، سمجھے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں نے جامع فاروقی کی بنیاد رکھی ہے، میں نے بلوچستان کے طلبہ کی، بلوچستان میں غربت ہے، بنیاد میرا اصل غرض یہی بلوچستان والوں کے لیے، لیکن فرمایا ہاں دوسرے بھی آتے ہیں، داخلے تو سب کو دیتے ہیں، لیکن اصل میرا مقصد ان غریبوں کے لیے، واقعی، سمجھے۔ پھر حضرت نے کبھی کبھی جوش میں آتے تو مثال دیتے، فرمائیں ایک آئے گیا شکل و صورت سے محروم، کپڑوں سے محروم، اور میں نے جیسے مختصر المعانی کھولا، فن ثانی البیان، اتنی مشکل جگہ تھی کہ میں 2-2.5 گھنٹے لگاتا، شاید مجھ سے حل نہ ہوتے۔ جیسے جگہ کھل گئی، جیسے میں نے وہ جگہ کھولی، چڑھائی کر دی اس نے، اس پہ پھر دوسری جگہ کھولی، چڑھائی کر دی اس نے، تیسری جگہ چڑھائی کر دی، وہ کالے سے رنگ کا، بعد میں اس کو استاد بھی بنایا حضرت نے، پر میں بس بھائی داخلہ ہو گیا، کچھ پہلے پڑھ گیا، یہ ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کام چلاتا ہے، کس کو کیا معلوم ہے، اس کا اللہ آپ کو موقع دے دے۔ میں نے تو ٹھوکر کھائی، ہم تو یہ صرف پڑھاتے ہیں، اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، سمجھے، ورنہ ان غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر ایسے دانے نکلتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا احمد الحالجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف طلباء سے معافی مانگتے ہیں۔ احمد الحالجی بھی بڑی چیز تھی، سمجھے۔ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، حضرت فرماتے ہیں وَمِنَ الْعَجَبِ رَجُلٌ نَشَأَ فِي بِلَادٍ لَا مَسَّ لَهُم بِالْأَذْوَاقِ الْأَدَبِيَّةِ۔ یہ ایک آدمی ایک دیہات کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس کے پاس کتابیں بھی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں مجھے دیوبند سے سمجھ میں نہیں آگی، یہاں کھڑے کھڑے سے پوچھا، اس نے مجھے بتا دی، احمد اللہ حالج بھی، سمجھے۔ واہ واہ، کجا شد آفتاب من بدل تابان نمی بینم، کہ سالک راہ احسان را بجز حیران نمی بینم، گرفت تاج محبوبی زی دست تاج محمودی، شدہ واصل و محمودش کی جز رحمان نمی بینم۔ بہت بڑے آدمی تھے، سمجھے۔ حضرت احمد اللہ حالج بھی، حضرت اقدس مولانا امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے۔ یہ سندھی لوگ ہیں، سندھیوں کو تو بس یہ نہیں ہوتا، سمجھے۔ باقی بعض منڈیا تو ایسے ہوتے اردو کے مالک ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مسکال ضرورت ان کو سوریا بنا لیتے ہیں، سمجھے، اور چاہیں تو سوریا کو پھر تحت سرا میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ فرمائے حماد اللہ ایک ہفتہ آ جاؤ، ہندوستان کے علماء کو تیرے قدموں میں ڈال دو۔ بہت بڑے آدمی تھے اور صاحب، لیکن بس حضرت معافی مانگتے تھے طلباء سے، فرمایا کہ بس بھائی ایک رواج ہے، رسم ہے، ہم اوپر بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ نیچے، لیکن مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، مجھے کیا پتہ ہے کہ تم لوگوں میں غوث بھی ہوں گے اور ابدال بھی ہوں گے، سمجھے۔ ایک ظاہری طور پر ہے کہ ہم لوگ اوپر، تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، سمجھے، یہ ہوگا جی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما، بہت پڑھا، واجعلنا للمتقین اماما بہت پڑھا، لیکن یہ کہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک چرواہے کا بیٹا آ کر کے ہمارا امام بن گیا، تو میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں، بات صاف سی، سمجھے۔
حضرت فرماتے تھے کہ اس پر میں حیران ہوں کہ ہم تو پڑھتے تھے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، لیکن چرواہے کا بیٹا آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا؟ اب آگے نمازیں ہوئی یا نہیں؟ بہرحال 20-30 سال میں نے امامت کی جامع فاروقی کی زندگی میں، آدھی زندگی سے زیادہ میں نے جو ہے نا اس میں امامت کی، سمجھی؟ اور آج بھی وہ محلے والے، غریب ہے وہ، پٹھان بھی ہے وہاں، وہی محلے والوں میں سے مجھے فون بھی کرتے ہیں، اور محلے والے بعض پیسے بھی بھیجتے ہیں یہاں، رابطوں کا مستقل ہے۔ 2008 میں نکلا، ماتم ہو گیا مولوی صاحب، محلے میں ماتم کر دیا، پٹھان مہاجر سب۔ انہوں نے کہا یہ ملنگ آدمی تھا، مذاقی آدمی تھا، سمجھے، ہر ایک کو گالیاں دیتا تھا، اس کی گالیاں بھی بڑی اچھی لگتی تھی، اس کو تم لوگوں نے کیسے چھٹی کرا دی؟ 2008 میں واپس لایا مجھے، ہمارے سوالوں نے صحیح محنت مانی کر کے میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب میں نے کہا چلو خود محتم بنتے، لہذا محتم ہوں۔ اور محتم آپ کو پتہ ہے، محتم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ من ربک من نبیک ما دینک، اسے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انت مدیر لجامعۃ، کہ نعم، کہ اذهب الى جہنم، سمجھے، هل انت مدیر لجامعۃ، اما جامعتک جامعۃ کبیرہ او صغیرہ فلا نبحث عنها، سمجھے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، انت مدیر لجامعۃ فاذهب الى جہنم، سمجھے، فلا تحتاج الى ان نسألک، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں من ربک من نبیک، انت مدیر، سمجھے، تدور حول جہنم، سمجھے، کنت تدیر الجامعہ و اساتذتها و طلابها، آپ ان کو گھماتے تھے، اب تو جہنم کے دائیں گے۔ ہے محتمی سے مولوی صاحب حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کہ سیاسی لوگوں میں علم کبھی نہیں دیکھا، لیکن حسین مدنی اور مفتی محمود نے اس قانون کو توڑ دیا۔ فرمایا سیاسی لوگوں ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں دیکھا سیاست اور علم جمع ہو جائے، لیکن مفتی محمود نے اور حسین احمد مدنی نے اس نظام کو توڑ دیا۔ معتمم کے ساتھ بھی علم ہو جائے یہ بہت کم ہے، بس یہ مولانا علی محمد دارالعلوم کبیر والے، حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کوڑا خٹک والے، حضرت اقدس مولانا بینوری، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب، یہ محتمم ہوتے ہوئے واقعتاً غضب کے علم کے مالک تھے مولوی صاحب، بہت مضبوط علم ان کا، خیال کر لینا۔ اب تیوری چڑھا دی، منہ بنایا، وتولا، اور رخ پھیر دیا، اس بات سے لأن جاءہ الأعمى، نابینا اس کے پاس آ گیا، وما یدریک، اللہ کی بندی آپ کو کیا معلوم ہے، لعلہ یزکا، یہ نصیحت حاصل کرے، شاید سدھر جاتا، او یذکر، یہ پاک ہو جاتا، سدھر جاتا، او یذکر، یا نصیحت حاصل کر، فتنفع ذکرہ، اور نصیحت اس کو فائدہ دے دے۔ اما من استغنا، جو بے پرواہ ہے، بے پرواہی اختیار کر لیتا ہے، بے پرواہی دکھاتا ہے، فانت لہ تتصدی، تو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وما علیک الا یزکا، آپ کا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، سمجھے، آپ کا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ یہ لاپرواہ بے پرواہ یہ کوئی پاکی حاصل نہ کرے، تیری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی، جو آدمی دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ رہا ہے اور اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، فانت عنہ تلہا، تو اس سے بے پرواہی برتتا ہے، تتلہا عنہ، ان صلہ میں آ گیا۔ کلا انہا تذکرۃ، خبردار یہ ہے کہ یہ قرآن، سمجھے، یہ تذکرے کے اعتبار سے مؤنث کہا، ورنہ یہ کہ قرآن ہی مراد ہے، یہ ایک نصیحت ہے جو قرآن ہم نازل کر کے آپ کو بتا رہے۔ فمن شاء ذکر، آگے پھر ضمائر اللہ آپ کو بہر مذکر کے، فمن شاء ذکر ہو، جو چاہے جو اس کو یاد کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمۃ، فمن شاء ذکر ہو حال کونہ کائنا فی صحف مکرمۃ، فرماتے ہیں کہ قیمتی مقدس صحیفوں کے اندر، کاغذوں کے اندر، مرفوعۃ، اونچے رتبے والے، مطہرۃ، پاکیزہ قسم کے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، فرشتوں کے ہاتھ میں، سفیرے جو اللہ کے فرشتے ان کے ہاتھوں میں، کرام معزز قسم کے، اور بررہ اللہ آپ کا نیکوکار انہی کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، یہ بد دعا ہے، انسان تباہ ہو جائے کتنا ناقدر ہے، ایو شیء اکفرہ ما اکفر ما احسن و احسن بھی وحسن، سمجھتا ہے، وہی جنت پتر، قتل الانسان، انسان کی غارت ہو، ما اکفرہ کتنا ناقدر ہے،
من ای شیء خلقہ، یہ غور نہیں کرتا کہ کس چیز سے یہ کہ پیدا کیا اللہ نے اس کو، خلقہ من نطفۃ خلقہ، نطفے سے اللہ پاک نے اس کو بنایا، فقدرہ، خاص اندازہ اللہ نے اس کو دیا، 5 فٹ کا 6 فٹ کا جیسے بنا دیا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس کا یہ کہ اللہ پاک نے آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے آسانی سے یہ اتر گیا، یا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آسان طریقے اس کے لیے بنا دیے۔ ہو گیا مولانا جو بھی آپ کی ثم اماتہ، پھر اللہ پاک یہ کہ اس کو موت دیں گے، موت سے دوچار کریں گے، فاخبر، وہ قبر میں پہنچا دیں گے، ثم اذا شاء، جب چاہے گا، انشر، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، کلا متنبہ ہو جاؤ، ارتدعوا کلا لما یقض ما امر، انسان نے ابھی تک اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، کافر نے تو سرے سے کیا نہیں، اور لما یقض ما امر، اگر یہ کہ اس سے مراد مسلمان ہو تو پھر مسلمان نے کما حق ہو ادا نہیں کیا، کلا لما یقض ما امر فلینظر انسان الی طعام، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی چیز کو دیکھے، انا صببنا الماء صبا، کہ پانی ہم اوپر سے یہ کہ برسا دیتے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو یہ کہ چیرتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، غلے بھی اس میں اگا دیتے اس زمین میں، وعنبا انگور، وقضبا اور دیگر ترکاریاں، وزیتونا زیتون، ونخلا کھجور، وحدائق غلبا، گھنے گھنے قسم کے باغات، وفاکہتا دیگر پھل، وابن اور یہ کہ چارہ وغیرہ، متاع لکم تتمتعون متاع لکم، یا متعکم اللہ متاع لکم، اللہ نے تمہارے فائدہ کے لیے تمہیں فائدہ دیا اور تمہارے ولی انعامکم چوپایوں کو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت یہ ہے کہ چیخ والے کانوں کو پھاڑنے والی آواز جس وقت آئے گی، یعنی قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ کہ اس دن یہ کہ بندہ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وامہ، اور اپنی ماں سے، وابی ابا سے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وبنی، اور اپنے اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر ایک کے لیے شغل، کوئی مصروفیت ہوگی، یغنی جو اس کو مصروف، ہر ایک کی حالت ہوگی جو اس کو بے نیاز کر دے گی دوسروں سے، وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس دن یہ کہ کتنے چہرے ہوں گے چمکتے دمکتے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے، مستبشرۃ خوشی مناتے ہوئے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے کہ علیہا غبرۃ، خاک ان پر پڑا ہوگا، غبار آلود ہوں گے، ترہقہا قترہ، اور ذلت سیاہی ان کو ڈھانپ لگی، ذلت اور سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر ہے جو کہ میرے نافرمان۔ سورۃ التکویر ہے، نزول نمبر 7 ہے، اور تبت یدا ابی لہب کے بعد اس کا نزول ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اسی طریقے پر اللہ کا قیامت کا تذکر ہے، اور موضوع ہے اس کا اثبات القیامت، اثبات القیامت ولقاء الانسان باعمالہ، ولقاء الانسان باعمالہ، انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ سے جا کر کے ملے گا اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اذا الشمس کوورت، اذا کوورت الشمس کوورت، جس وقت یہ کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور تارے یہ کہ جس وقت آخری دن تارے یہ کہ ٹوٹ پڑیں گے اور گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو عطلت ایسے چھوڑ دیا جائے گا، ان کی چھٹی کرا دی جائے گی۔ مولانا عربوں کو یہ کہ اونٹ اور اونٹ بہت محبوب ہے، سمجھے؟ تو ہر ایک اس اعتبار سے آپ کو تو کار، اور یہ کہ اللہ کو کار اور کوٹی، پٹھان کے نسوار کا نام لے لیں گے، سمجھے؟ بلوچ کی بکریوں کا نام لے لیں گے، تو عربوں کے اعتبار سے قرآن کا نزول ہے۔ اذا العشار عطلت، 10 ماہ کی گابن اونٹنی، 10 ماہ کی، 10 مہینے کی، یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے اس میں، یہ ہے کہ حمل ہے، یہ گابن ہے، یہ بہت ان کو قیمتی چیزوں کی ہوتی ہے، ان کو اس طریقے پر یہ کہ چھوڑ دیا جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جانوروں کو جس وقت اکٹھا کر دیا جائے گا، مصیبت جب آ جاتی ہے، آپ دیکھیں جب طوفان وغیرہ آتے تو متفرق جانور بھی دوڑتے ہیں باڑے کی طرف، سمجھے؟ یہ ہے کہ قیامت بعثت کبریٰ کے بعد جانوروں کا بھی حشر نشر ہوگا، جیسے کہ بتاتے ہیں کہ بکری، سینگوں والی بکری نے جو غیر سینگ والے کو مارا ہے اس کا بھی ہوگا، بعد میں اللہ پھر ان کو وہ کر دے گا، اللہ کا بھلا کرے، مٹی ہو جائیں گے، تراب ہو جائیں گے، سمجھ شریف ہے نا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، بلوچوں کو عرب لوگ اور یہ ایرانی فارسی لوگ بلوچوں کا نام رکھا ہوش، سمجھے؟ یہ جو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہوش میں کیا فرق ہے، یہ کوئی خاص فرق تو نہیں، تو ہم لوگ ہوش ہیں، سمجھے؟ اور یہ جو ایرانی ہے ان کا نام ہم لوگوں نے رکھا گجر، ہم ان کو کہتے ہیں گجر، سمجھے؟ تو گجر چھے گوشا وجہ تسمیہ چھے
بگو شیطہ بدل جاتی. یہ گجر میرے خیال میں ہر آئٹم میں استعمال ہوتا ہے، گجر ہر آئٹم میں، اور یہ بھی سوہر ہر کام میں لگتے ہیں، سمجھ نہیں ہے؟ تو اس لیے بلوچوں نے ان کا نام گجر رکھا، سمجھے؟ گجر ہر آئٹم میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی سوہر اسی قسم کی، یعنی ان میں سے شین و یا عین و ہاں کو کہہ رہا، آپ سمجھ گئے؟ ان کا نام ہم لوگوں نے گجر رکھا، اور انہوں نے ہوش. عرب لوگ بھی ہم کو ہوش کہتے ہیں، بلوچوں کو، سمجھے؟ ہوش ہے ہم لوگ جی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب یہ کہ دریاؤں کو بھڑکایا جائے گا، یا دریاؤں کو یہ کہ آگ لگائی جائے گی، طغیانی آ جائے گی دریا میں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ کہ ایک ایک قسم کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، یا یہ کہ نفوس کو. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ إِذِ الْأَرْوَاحُ زُوِّجَتْ بِالْأَبْدَانِ، جب کہ روح کو بدنوں کے ساتھ جسد ناسوتی کے ساتھ ان کو ملائیں گے، اٹھائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جن لڑکیوں کو زندہ درگور کی گئی ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں، کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے آپ کے سامنے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، آسمان کی کھال اور چھلکا اس کا اتارے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. اب یہ سارا کا سارا جواب یہ ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ مِنَ الْأَعْمَالِ، ہر نفس کو یقین ہو جائے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا، جو اعمال اس کی اعمال خیر ہے یا یہ کہ شر ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، لا زائدہ ہے، مجھے قسم ہے، فرماتے کہ پیچھے چلنے والے یہ کہ تاروں کے، وہ تارے کہ جو پیچھے چلتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، آپ نے دیکھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. الجوارے، چلنے والے، اللہ آپ کا بھلا کرے. الکنہ سے پھر یہ کہ چھپ جاتے ہیں. واللیل، رات کی قسم، اذا عسعس، جس وقت یہ کہ رات چلی جائے. واللیل اذا عسعس، جب کہ وہ رخصت ہو چلی جائے. والصبح، اور صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ سانس لے لے. بعد صبح، صبح کے وقت جو ہے نا وہ بہت برکت والی ذات، جس میں ہم لوگ، برکت والا وقت ہے جس میں ہم لوگ سوتے رہتے ہیں. اللہم بارک لامتی فی صبوحہا و بکورہا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا. سمجھ شریف میں کہ باکرہ، باکورہ کہتے ہیں ہر چیز کے ابتدائی حصہ کو، سمجھے؟ باکرہ کو باکرہ بھی اس لیے کہتے ہیں، کچھ پہلے پڑ گیا تو صبح بھی اس میں ہم لوگ خراٹے لے کر کے سوتے ہیں. جو برکتوں کا وہ ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، یہ چیز نہیں ہے. طلباء کے ہاں فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے سونا واجب ہے، سمجھے؟ استاد سلیم اللہ خان، اللہ غریق کی رحمت کر، ان کے حرام تھا، کمروں میں جاتا تھا، جب یہ معذور نہیں تھے کمروں میں جا کر کس کر کے لڑکوں کی پڑھائی کرتا تھا، جو فجر کے بعد سوتے تھے. ہمارے دوسرے استاد شہید تھے، اللہ مغفرت کامل فرمائے، حضرت اقدس فرماتے تھے کہ سونا حرام ہے فجر کے بعد، باقی ٹائم پہ سو جاؤ. اس وقت یہ ہے کہ تو غبی بھی بنتے ہو، یہ کرتے، بیماریوں کی شکار بھی ہوتے فجر کے بعد. دوسرا استاد ہمارے تھے شیخ الحدیث بخاری ثانی پڑھاتے، اللہ غریق، کہتے اوے غٹ سادہ، فجر کے بعد جو نہیں سویا تو کچھ بھی نہیں، شکر خواب اس کا نام ہے. فجر کی نیند کا نام رکھا تھا شکر خواب. سبحان اللہ. حضرت کے شاگرد تھے، حضرت کی آدھی عمر کے بھی نہیں تھے، شہید ہو گئے، بوڑھے تھے، شہید ہو گئے، لیکن حضرت ان سے مضبوط تھے. حضرت تو 100 سال سے زیادہ عمر حضرت نے پائی. انہ لقول رسول کریم، یہ معزز فرشتے کا کلام ہے. مجازن حضرت جبریل کی طرف اس کی نسبت کر دی. ذی قوت، طاقتور ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، اور مکین، بہت رتبہ والا ہے. مطاع ثم امین، اس جگہ پر یہ کہ قابل اطاعت ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، باقی فرشتے اس کی بات مانتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون، اے اہل مکہ تمہارا ساتھی بھی کوئی پاگل نہیں ہے، محمد رسول اللہ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس جبریل کو دیکھا ہے آسمان کے واضح، اللہ آپ کا بنا کریے کہ کناروں میں. وما هو علی الغیب بظنین، اور غیب پر یہ کہ یہ بخیل نہیں ہے. جو وحی وغیرہ اس کے پاس احکام شرعیہ کی، اس کو تو اب چھپاتے نہیں ہیں، اس کو تو بیان کرتے ہیں. لیکن آپ نے پڑھا، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تو موسی باتیں چھپاتے اس کو نبی بیان کرتا ہے. ویعفو عن کثیر، بہت سو کو چھوڑتا ہے.
سمجھے؟ ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ احکام شریعہ کو آپ نے بیان کیا ہے، لیکن منافقین کے فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آپ نے اللہ کا حضرت حذیفہ کو جو صاحب سر رسول اللہ تھے ان کو بتا بھی دیا، لیکن ہر صحابی کو نہیں بتاتا کہ کون منافق ہے کون منافق ہے، میرے مجلس میں آ کر کے کون بیٹھتے، ہر ایک کو آپ نے نہیں بتایا۔ اس لیے بعض چیزیں صوفیہ کے یہاں اس طرح ہوتے ہیں کہ عوام کے سامنے ان کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمیں دارے مما پنہان زتائے خلق و حاجت ہے، شنیدن ای عجائب را نمی دارے دو طاقت ہے۔ یارو ہم تم سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں، اگر یہ کہ بتا دینا تم طاقت نہیں رکھو گے اس کو۔ شنیدن ای عجائب را نمی دارے دو طاقت ہے، ان عجائب کو سنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ اگر چوں ابر نالیدم وگر جوں بر کو خندیدم بہجر و وصل کردم مم بئی ہر دو اشارہ تھا۔ کبھی ہم ہنستے کبھی روتے ہیں، یہ ہمارے اشارہ سمجھا کرو، بادل کی طرح کبھی ہنستے کبھی روتے ہیں، یہ اشارہ سمجھا کرو۔ اب آپ کیا سمجھے، وہ خود بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے جب ہنستے ہیں اللہ جب ملتا ہے تو ہنستے ہیں، پھر ہمارے دانتوں کا کیا کہنا، ہماری چمک دمک کا، اور جب اللہ کے فراق ہم سے ہو جاتا ہے تو پھر بادل کی طرح روتے ہیں۔ اور بادل کو جو یہ بادل کے جو آنسو ہے نا، یہ قطرے، یہ بادلوں کے آنسو ہے، بادل رو رہے، کہتے ہیں بادلوں نے اور شراب کے اندر جو مستی آئی انہوں نے ہم سے مستی سیکھی۔ شراب میں خاک مستی، اصل مست و ہم صوفی ہے، انہوں نے مستی ہم سے سیکھی ہے، بادلوں نے رونا ہم سے سیکھا، سمجھے؟ جی اب اس قسم کا عام باتیں اس کو بتا، یہ تو پہلے سے پھٹا ہوا، سمجھے، پھٹ جائے گا، پھر بسٹ ہو جائے گا۔ آئے مسئلہ سمجھ میں؟ واللہ علم۔ اب میں ہمارے حضرت یہاں آتے ہیں، میں نے ان سے یہ واقعہ معلوم نہیں کیا، مولانا عبد المجیب قریشی اور سائیں عبدالعزیز قریشی حضرت ہمارے مرشد تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ حضرت سے یہ واقعہ ہم نے معلوم نہیں کیا۔ مفتی عبد القادر صاحب جو میرے کلاس فیل ہوئے، اولا ثانیہ سے لے کر کے دورے تک علاقے کا چیئرمین ہے خزدار کے، تو بڑے آدمی ہیں۔ حضرت فرما رہے مفتی صاحب کہ ایک مولوی صاحب کہتے کہ ہمیشہ وہ سر پر یہ ہے کہ رومال ڈالتا، کبھی بھی اپنے کان ظاہر نہیں کرتا۔ تو حضرت فرماتے کہ میری ان سے دوستی ہے، بلوچ ہے، تو فرماتے کہ مفتی عبد القادر صاحب کہ ایک دن میں نے اسے کہا کہ یار تم اپنے کان کیوں لوگوں کو بتاتے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس چھوڑو یہ باتیں۔ میں نے کہا کبھی بھی تمہارے سر کماغ کو ہم نے نہیں دیکھا، بس ایک چہرہ سا ہوتا، باقی یہ کان تمہارے چھپے ہوئے رہتے، اور رومال باقی ڈالتے تو کم از کم کان نظر آتے، تمہارے نظر نہیں آتے۔ تو کہنے لگے اس کے آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ خیر تو اللہ خیر کرے، میں نے کوئی ایسے سوال تو نہیں کیا جس پر دور ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے میں حضرت اقدس کے ہاں پڑھتا تھا، مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں پڑھتا تھا، اور ہمیں معلوم تھا کہ حضرت آدھی رات کو جا کر کے جنات کو پڑھاتے تھے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ اللہ کے لیے آپ مجھے یہ سکھا دیں، جنات میرے تابع ہوں، سمجھے، مجھے سکھا دیں، اور مجھے ایسا دم بتا دے کہ میں جنات کو دیکھوں وہ ہمیں نہ دیکھے۔ ابھی جیسے جنات ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے، ایسا دم بتا دو کہ میں ان کو دیکھوں وہ نہ دیکھیں۔ تو حضرت نے فرمایا پٹر چھڑو انہوں گالی کی، بیٹا یہ باتیں چھوڑو، اس طرح نہ کرو، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، اللہ کے لیے آپ بتا دیں، ایسے میں ہر صورت میں آپ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ 3 سال میں حضرت کے پیچھے پڑا رہا کہ یہ چیز بتا دو، یہ چیز بتا دو، یہ چیز۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ پھر اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت نے مجھے دم بتایا، کہتے کہ وہ دم، اور مولوی صاحب کہتے کہ جب وہ دم میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جنات کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھتے، اور ان کی پریاں، پھر جنات کی پریاں ان کو دیکھ دیکھ کر کے کہتے علم کنٹرول نہ ہو سکا۔ ایک دن کہتے ان کی شادی تھی، تو شادی تھی، اس شادی میں اس پری کو جو میں نے دیکھا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، کہتے مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے پکڑ لیا اس کو، اس لیے کہ میرے پاس دم اس قسم کا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں اور وہ نہیں دیکھے، جیسے پکڑا۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اصابہ جنیون، اصابہ جنن یا اصابہ جنن، کہ مرد یا عورت ہو ہمارا کوئی کہ جن آ گیا اس پر، تو وہ پھر ان پر جب انسان اس قسم کا عمل کرتا ہے اور ان پر آفت اور مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اصابہ انسیون، اصابہ انسن اور انسیون، اس طرح کہتے ہیں، یا اصابہ۔ تو اب انہوں نے شور شروع کیا، میں کہتا کہ اس کو پری کو چھوڑ نہیں رہا، اس کو چھوڑ نہیں رہا۔
بڑی دھمکیاں دی. ان کے مولوی آگے انہوں نے دم کیا, توڑ چھپ. میں بھی ادھر سے توڑ چھپ کر رہا ہوں, چھوڑ نہیں رہا ہوں ان کو کسی صورت میں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بہت ان کے مولوی نے زور لگایا. آخر کار انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی کو بلاؤ. تو ایک بوڑھا سا ان کا مولوی آ گیا جنات کا, اور انہوں نے کہا اے مولوی صاحب آپ کو دیکھ رہا ہوں. وہ مولوی صاحب بولا بھی اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو دیکھ رہا ہوں, چھوڑو, اسی میں تمہاری عافیت ہے, نہیں تو تمہاری خیر نہیں. اس کے پاس یہ مکئی نہیں ہوتی, مکئی کا خوشہ تھا, اور اللہ آپ کا بھلا کر اس کے نیچے, خوشے کے نیچے جو پتے ہوتے ہیں سمجھے, اس پر واللہ عالم وہ کیا پڑھ رہا تھا. پڑھتے کہا مولوا او ملا دیکھ رہا ہوں آپ کو, چھوڑ اس کو. میں کہہ رہا میں نہیں چھوڑوں گا. کہتے اس نے جو ہے نا اس مکئی کے پڑا کچھ, اور مکئی کے خوشے کے نیچے جو پتے تھے, ایک پتا اس نے توڑ دیا تو دڑام سے میرا کان کٹ گیا. کان میرا کٹ گیا تو میرے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے. اب لرز رہا ہوں. تو وہ اس نے ہنسنا شروع کیا. اس نے کہا اب چھوڑ, نہیں چھوڑے گا. اب خوشے کو ٹکڑا کروں گا, مجھے رب کی قسم ہے تیری گردن جائے گی, جلدی کر چھوڑ. کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگا, کان میرا کدھر گیا. تو اس وجہ سے میں کان کسی کو دکھاتا نہیں. وہ اللہ مفتی صاحب نے مفتی صاحب بہت یہ ہے کہ قابل اعتماد بندہ ہے. اس نے یہ تو ہر چیز کو برداشت نہیں کر سکتے سمجھے, ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. وما هو علی الغیب بضنین, آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں, آپ ہر چیز بتاتے ہیں. لیکن قرآن میں بھی ہے کہ بہت سی چیزیں آپ نہیں بتاتے. ہر ایک آدمی ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا. انزل الناس منازلہم یا کلم الناس علی قدر عقولہم. جو لوگ مشکل باتیں سمجھتے نہیں ان کو نبی بتائے کیا, سمجھے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے بھی فرمایا کہ حافظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین, 2 برتن علم کے نبی سے ہم نے یا کیا. فاما احدہما فبسستہ, ایک علم تو ہم نے لوگوں کو پھیلایا بتا دیا. واما الاخر, اور یہ دوسرے قسم فرماتے کہ اس کو اگر بیان کریں ہم پھیلیں تو لقطع هذا البلعوم یعنی مجرى الطعام. مجھے اس بات کا اندیشہ کہ ہماری گردن کو لوگ اڑائیں گے. اور اس میں یہ دوسری قسم وہی ہے جو منافقین کے نام وغیرہ یہ سارے, یعنی حضرت عمر جیسا انسان وہ بھی جاتا ہے حضرت حذیفہ کے پاس, کہتے ہیں آپ کو منافقین کی فہرست نبی نے بتائی, بتاؤ میرا نام تو ان میں کہیں نہیں ہے, سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کو بھی وہ چیز, اس لیے حضرت حذیفہ کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راز کو چھپانا بھی. وما هو بقول شیطان الرجیم, یہ شیطان مردود کا قول بھی نہیں ہے قرآن پاک. این تذهبون, قرآن کو چھوڑ کر کے تم کہاں جاتے ہو جب اتنا آ گیا تمہارے پاس, سمجھے. یا محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ قرآن مگر خالص یہ ہے کہ نصیحت ہے دنیا کے لیے, کائنات والوں کے لیے. لمن شاء, اب للعالمین سے بدل ہے, لمن شاء منکم, جو تم میں سے چاہے. ان یستقیم, یہ ہے کہ اس پر قائم رہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور آپ ارادہ کر کے دین اپنا نہیں سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. سورۃ الانفطار ہے, نزول نمبر 82 ہے. سورۃ النازعات کے بعد اس کا نزول ہے, سورۃ الانفطار کا. اور اس میں بھی اسی طرح قیامت کے تفصیلی حالات ہیں. اور دعویٰ اس کا ہے اثبات القیامہ بعلم الانسان بحقائق اعمالہ. اثبات القیامہ یا دلالت الانسان باعمالہ, کہ انسان کی رہنمائی کرنا کہ تیرے اعمال تو دنیا میں رہتے ہوئے کس قسم کا عمل آپ نے کیا. اب ان خیرن الناس مجزیون باعمالہم, لوگوں کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال کے اعتبار سے. ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا. اذا السماء انفطرت, جس وقت آسمان پھٹ جائے گا, چر جائے گا. واذا الکواکب انتثرت, اور ستارے جس وقت جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت, اور جب سمندر ابال دیے جائیں گے, ان میں طغیانی آگ لگے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور مردوں کو نکالا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ, تو پھر ہر نفس کو یقین ہو جائے گا, وہ پہچان لے گا مَا قَدَّمَتْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ, مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, جو اس نے آگے بھیجا اور اس نے جس سے وہ پیچھے رہا, یعنی خیر اور شر کا. کون سا عمل اس نے آگے بھیجا کرنے کے, اور کس عمل سے وہ پیچھے رہا, اپنے آپ کو روک لیا جو کرنے کا تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ
اصل صورت کا موضوع ہے علمت نفس ما قدمت وأخر، اور یہی چیز بتانی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ با ان کے معنی میں ہے، انسان آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ رب کریم کے بارے میں، الذی خلقک، جس نے پیدا کیا، فسواک، ٹھیک سے تجھے بنا دیا، فعدلک، تیرے اعضاء کے اندر اعتدال پیدا کر دی، توازن سے بنا دیا۔ اگر ناک اس طریقے پر ہو جائے گاجر مولی کی طرح تو کتنا اچھا لگے گا اعتدال اس میں کیے، سمجھ رہی ہیں کہ کان اس طریقے پر کیلے کے پتے کی طرح اگر ہو جائیں تو پھر کیسے کیسے اچھے لگیں گے؟ مذاق کر رہا ہوں، بہت برائی لگے گا، سمجھ رہی ہیں کہ اے جی الذی خلقک، جس نے آپ کو پیدا کر دیا، فسواک، ٹھیک سے آپ کو بنا دیا، فعدلک، اور یہ کہ اعتدال کے ساتھ تجھے یہ کہ پیدا کر دی، تیرے اندر اعتدال پیدا کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بھی صورت میں، خوبصورتی بدصورتی میں، کالا اور گورا جس طرح بھی چاہے اس نے یہ کہ آپ کو پیدا کر دیا۔ کلا ارتدے، کلا بل تکذبون بالدین، باز آ جاؤ ان باتوں سے، بل تکذبون بالدین، تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، تم آخرت اور آخرت والے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر نگران فرشتے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کرامن، وہ معزز ہے، اور کاتبین، لکھنے والے، کرامن کا معزز اور لکھنے والے، تمہارے ایک ایک حرکت کو وہ لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم برائیاں یا بھلائیاں کرتے وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اس کے بعد تشکیل ہو جائے گی، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بدکار جہنم میں ہوں گے، یصلونها، جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یوم الدین، قیامت کے دن، بدلے کے دن، وما هم عنها بغائبین، جہنم سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، جہنم میں حاضر ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو پتہ بھی کیا ہے کہ یوم الدین، کہ وہ بدلے والا دن کون سا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتہ، آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ بدلے والا دن کیا ہے؟ وہ دن یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یجزون، ان کو بدلہ دیا جائے گا، لا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اختیار اس دن سارا کا سارا اللہ کے پاس ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ زندہ کریں گے، حساب کتاب لے لیں گے۔ سورۃ المطففین ہے، نزول نمبر 86 ہے، اور سورہ عنکبوت کے بعد اس کا نزول ہے۔ یہاں جو ابھی سورۃ الانفطار میں فرمایا والامر یومئذ للہ، سمجھے، اور اس دن سب کچھ اختیار اللہ کے پاس ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے سیاہ اور سفید اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہاں بھی بتاتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں الامر یومئذ للہ، یہاں یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب دیں گے۔ اڑے مل گئے مولانا؟ دعویٰ اس کا اثبات القیامہ۔ یا یہ کہہ دو کہ الزجر علی الاغترار، الزجر علی الاغترار، غرور پر زجر، اور والنہی عن التطفیف، ویل للمطففین، تطفیف تولنے میں اور وزن کرنے کے اندر سامان کو گھٹا کر کے دینا مشتری کو، اس پر ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت اور تباہی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا لانفسہم، جب یہ کہ کیل کر کے اپنے لیے لے لیتے ہیں، علی الناس کا معنی من الناس، یستوفون، تو پورا کا پورا لے لیتے ہیں، اذا اکتالوا لانفسہم، جب اپنے ذات کے لیے لیتے ہیں۔ بھائی میں نے آپ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، آپ سے 100 سا گندم خرید لی، 100 سا، اب 100 سا پورا سا بھرو، پورا کا پورا دے رہا، لیکن آپ نے 50 چند دنوں کے بعد مجھے خریدا، ایسا کر کے ڈال دیا، یوا دادوا دادرے، اس کو پورا بھرنا بھی نہیں، کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا جی، اپنے لیے لے لے تو پورا کر کے لے لے، دوسروں کے لیے تو گھٹا دے۔ الذین مطففین، ناپ تول میں کمی والے لوگ، الذین اذا اکتالوا، جب کہ کیل کر لیتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علی الناس کا معنی من الناس، دوسروں سے لے لیتے اپنی ذات کے لیے، یستوفون، پورا کا پورا لیتے، وَإِذَا كَالُوهُمْ کا معنی وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ، اور جب کیل کرتے لوگوں کے لیے، او وزنوہم او وزنوا لہم، یہاں بھی یا دوسروں کے لیے کیل کرتے یا وزن کرتے، یخسرون، گھٹاتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو معلوم، یہ گمان نہیں کرتے کہ، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ لوگ یہ کہ ان کو اٹھا دیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے زبردست دن میں۔ وہ کون سا دن ہے؟ یبعثون یوم یقوم، ان کو اٹھا دیا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔
کلا متنبع ہو جائے ان کتاب الفجار لفی علیین، اعمال نامہ فاجر اور فاسق لوگوں کا لفی سجین، سجین میں ہوگا، سمجھے؟ سجین قید خانہ اللہ آپ کو، جہاں کافروں کی روحیں ہوتی ہے اور جہاں پر ان کے اعمال نامہ۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، سجین کے بارے میں کو کیا پتہ ہے؟ فرمایا فہو کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں بدکار لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور بدکار سب سے بڑا بدکار مکذبین ہے، جو دین کی تکذیب جن ان کے لیے تباہی ہو۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو آخرت کو تکذیب کرنے والے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یوم القیامہ کی تکذیب کوئی نہیں کرتا مگر الا کل معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم پکا گناہ گار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہمارے آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی، قال ہی اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے افسانے اور گوٹ موٹ اس قسم کے جھوٹے ہیں۔ کلا خبردار، بل رانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کا بھلا کرے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس عمل نے زنگ لگا دیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھایا ہے ان کے عمل نے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم کسبہم، رانا علی قلوبہم کسبہم، ان کے قسم کا زنگ چڑھا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار یہ اپنے پروردگار کی زیارت سے ان کو روک دیا جائے گا۔ یہ بدکار لوگ اور کافر لوگ اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو نیک وکار ہے وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ شیعوں کا مذہب ہے، اسی طرح معتزلہ کا مذہب ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ بالکل ٹھیک کریں، انشاءاللہ آپ بالکل دیکھو گے بھی نہیں، سمجھے؟ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ روایت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تواتر کے ساتھ روایت، اور قرآن میں بھی اسی طرح یہ ہے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ کی زیارت ہوگی۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن یہ کیا اللہ تعالیٰ کی زیارت سے ان کو روک دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ ثم یقال کہا جائے گا ھذا الذی کنتم به تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوکار لوگوں کے اعمال نامے لفی علیین، بالا خانوں میں ہوں گے، علیین جگہ ہے۔ اور وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے خود بتا دیا، ہوا کتاب مرقوم، ایک رجسٹر ہے جس کے اندر نیکوکار لوگوں کی ہے کہ اعمال نامے، یشہد المقربون، مقرب فرشتے یہ کہ اس کو دیکھتے، ہر فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتا۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، آپ محسوس کریں گے دیکھیں گے ان کے چہروں کے اندر نظرۃ النعیم، نعمتوں کی وجہ سے رونق کی رونق ہوگی۔ جیسے کہ یہاں کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے کھانے پینے عیاش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا کیا ہے، سمجھے؟ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے زور قسم خدا کی مشکل سے کوئی اس کو جگاتا ہے، سمجھے؟ ایئر کنڈیشننگ کے اندر تین اللہ کا بھلا کرے کمبل ڈال کر کے، بس یہ ہے، بس کبھی کبھی 4-5 دن کے بعد یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھ لیتا ہے، ایسے میں فوج میں ہے جی، بس کامیاب ہے، بلاد عرب کامیاب ہے کہ اس قسم کی فوجیوں کو ملے۔ ایئر کنڈیشن ایسے ہائی لیول پر چالو کریں گے جنیدہ پترا، قسم خدا کے ہم لوگ کانپتے ہیں، بس وہی روزہ بھی حیرانے میں کدھر آ گئے، سمجھے؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ کیا کھایا جانور کی طرح کھا کر کے سو گیا، سمجھے؟ اور پھر یہ کہ جب یہ لوگ جب تراویح پڑھتے ہیں نا، اٹھتے بھی ہیں قسم خدا کی، سب کے سامنے یہ بوتلیں رکھی ہوئی نا پانی، اتنے بوتل، 2 رکعت پڑھا نہیں پڑھا اور چڑھایا بوتل، اور پھر امام جب کھڑا ہو گیا نا امام، تو یہ مشکل سے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سینے کے مرض الگ ہے، گھٹنوں کا مرض الگ ہے، ہر ایک ان میں ایسے ایسے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا ہوتا ہے عیاشی کے تو اثرات ہوتے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اندر نظرۃ النعیم، فرماتے کہ نعمتوں کی آثار اور نعمتوں کی رونق آپ محسوس کریں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو اللہ کو خالص شراب کی جس پر مہر لگا ہوا ہے، یسقون من رحیق، رحیق خالص شراب مختوم، مہر زدہ جس پر مہر لگی ہوگی۔ فرماتے مہر کس چیز کا ہوگی؟ ختامہ مسکن، وہ مہر مشک کی ہوگی۔
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جب یہ ساری نعمتیں مل رہے تو اسی مذکور عمل کے اندر اور اس جنت میں فلیتنافس المتنافسون، بس چاہیے کہ دلچسپی لینے والے اس میں دلچسپی لے لیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی آمیزش جو ان کو فرماتے کہ تسنیم چشمہ سے ہوگا، تسنیم سے اللہ کا بھلا کرے شرابوں کی تسنیم کا مزہ اس میں ہوگا۔ عیناً تسنیم کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، اللہ کے مقرب بندے ان سے پئیں گے، بہا کا معنی منہا، یشرب منها المقربون۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم ہیں، کانوا یضحکون من الذین آمنوا، آیا نا، جو لوگ مجرم ہیں وہ ایمان والوں پر مذاق کرتے تھے دنیا میں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب ان پر گزرتے تو یتغامزون، آنکھوں سے اشارہ کرتے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ پر کر کے چلے جاتے ہیں، انقلبوا فَكِهِينَ، تو دل لگی کرتے ہیں، اور اللہ کا بھلا کرے مذاق کرتے ہوئے جاتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں، قالوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ترتیب ہوتی ہے، راستے سے خود بھٹکے ہوئے اور کہتا ہی نہیں کو۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو آدمی لگے ہوئے تھے، بدکاری پہ لگے ہوئے تھے، پولیس والے اچانک پہنچے تو اوپر والا تو بھاگ گیا، نیچے والا کہتے پکڑو گانڈوں کو، سمجھے؟ یہ جی اب بھی اس طرح جو لوگ نمازی ہے، جو اللہ کا بھلا کریے کہ کرونا انہی میں آیا ہے، سمجھے؟ انہی سے کرونا لگتا۔ یہ جو شراب کی بوتلیں چڑھاتے، جن کے مادر پدر آزادی ہے، ان کے کرونا نہیں ہے۔ ایک دین کو بدنام کرنا تھا، مسجدوں کو بدنام کرنا تھا، تمہارے چکلا خانے کے اندر تو وہ نہیں ہے، اس میں شراب خانے میں نہیں ہے، مسجد کے مارکیٹیں تمہاری کھلی ہوئی، بس یہ ہے ہمیشہ حقائق کو پلٹنا، راستے سے خود بٹے ہوئے اور کہتے دوسروں کو وہ بھٹکے ہوئے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو ان پر نہیں بھیجا گیا نگران بنا کر۔ فالیوم الذین آمنوا، آج قیامت کے دن الذین آمنوا، جو ایمان والے، یضحکون من الکفار علی الکفار، یہ کافروں پر آج ہنسیں، تم ادھر ہنسو اور ادھر ہم ہنسیں گے۔ فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی تم پر ایسے مذاق کریں گے جیسے کما تسخرون۔ فإنا نسخر منکم غدا، کل ہم تم پر مذاق کریں گے، کما تسخرون اليوم، جیسے کہ آج آپ مذاق کرتے، کر لو جی۔ وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے، ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ علی الارائک کے تختوں پر جنتی ہوں گے، ینظرون، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں۔ حل ثوب الکفار وقد ثوب الکفار، یہ حل قد کے معنی میں ہے، اور کافروں کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا ما کانوا یفعلون، جو برے اعمال کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق، انفطار کے بعد 83 نمبر، اللہ کا بھلا کرے، اس کا نزول ہے۔ اس میں بھی قیامت کے حالات ہیں، اور اس میں ترغیب ہے۔ موضوع صورت کا الترغیب الی القدح الصالح، نیک محنت کی طرف، صحیح اور درست محنت کی ترغیب ہے کہ درست محنت آپ کی ہے، کہ زندگی کی محنتیں درست ہونی چاہیے۔ اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربها وحقت، اور اپنے پروردگار کے حکم کی طرف کان لگائے گی، سنے گی، آسمان سنے گا۔ واذنت، یہ اذنت استماعت کے معنی میں خیال کر لیں، واذنت لربها وحقت، یہ اجازت کے معنی میں نہیں ہے، اپنے پروردگار کے حکم کی طرف کان لگائے، وحقت، اور اس پر یہی لازم ہے اور حق، یہ حقیق ہے اور لازم اس پر یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سنے۔ واذا الارض مدت، اور زمین کو یہ کہ کھینچ لیا جائے گا، اس کو بڑا کیا جائے گا تاکہ اولین اور آخرین سارے کے سارے اس میں آ جائیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہوں گے، وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی، زمین خالی ہو جائے گی، خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے اور بہت سی چیزیں، مردے سب کو نکال کر کے باہر پھینک، اپنے آپ کو خالی کر دے، جیسے کہ کسی کو ٹٹی لگے، پاخانہ لگے، جا کر کے لوڈ خالی کر کے آ جاتا ہے، سمجھے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور زمین بھی پروردگار کے کان لگائے گی، اللہ کی بات کو سنے گی، وحقت، اور اس پر بھی یہی لازم ہے کہ کر لے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان انک کادح، تو کسی محنت میں لگا رہے گا، فرماتے ہیں کہ کادح الی ربک کدحا، محنت میں لگا، فملاقی، تو اپنے اس محنت سے ملاقات کرے گا، یا فملاقی، اپنے پروردگار سے جاتے محنت کرتے کرتے جا کر اللہ سے تم ملو گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو فرماتے ہیں کہ آسان حساب اسے لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا، گھر والوں کے پاس خوش ہو کر کے جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کے عمل نامہ پشت پر یہ کہ دیے جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ یہ کہ ہلاکت کو پکارے گا،
پکارے گا ہلاکت کو، ہے میری ہلاکت، وہ یصلیٰ سعیرا، جہنم میں داخل ہوگا، تپے گا جہنم میں، انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس لیے کہ گھر والوں میں دنیا میں بہت خوش تھا، انہ ظن، ان کا گمان یہ تھا، اللہ یحور، وہ پلٹ کر کے واپس نہیں جائے گا، بلا ان ربہ کان بصیرا، اللہ تعالیٰ اس کی ہے کہ اعمال پر بصیر تھے، دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو دیکھ لیا، بلا ان ربہ کان بصیرا، فلا اقسم بالشفق، شفق کی مجھے قسم ہے، لا زائد ہے، اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اشرا باللہ باللہ، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور ان چیزوں کو جن کو رات سمیٹ کر کے جمع کر لیتی ہے، جو چیزیں اس میں جمع ہو جاتی، والقمر، اور قمر کی قسم ہے، اور چاند کی قسم ہے، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، چلتے چلتے جس وقت پورا ہو جاتا ہے، دیکھا آپ نے، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر قمر ہوتا ہے، پھر بدر ہوتا ہے، پھر در پہ در ہوتا ہے، سمجھتا ہے؟ لترکبن، جیسے کہ چاند چلتے 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 چھوٹے سے جا کر کے کامل ہو جاتا ہے، اسی طرح لترکبن طبقا عن طبق، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف آپ جائیں گے، لترکبن طبقا بعد طبق، یہ ان بعدوں کے معنی میں ہے، جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ یہی ہے، فما لهم لا یؤمنون، جب ان کا حال یہ اللہ کے اختیار میں تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سجدہ بھی نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر تکذیب کرتے، واللہ اعلم بما یوعون، جو کچھ جمع کر رہے سمیٹ رہے اللہ ان کو جانتا ہے، فبشرہم بعذاب الیم، اگر ان کی یہ حالت رہی تکذیب میں تکذیب کرتے رہے، ان کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگیا سورۃ البروج، نزول نمبر 27 ہے، سورۃ الشمس کے بعد اس کا نزول ہے، موضوع اس کا اثبات التخویف الدنوی للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے تخویف، خوف دلانا ان کو، ماقبل کے ساتھ ربط، اسی طرح احوال قیامت کی تفصیل ہے اس میں، والسماء ذات البروج، اور آسمان کی قسم ذات البروج، برجوں والے، 12 برج ہیں یا 18 برج ہیں یا 40 برج ہیں یا 80 برج ہیں، مختلف ان کے، بہرحال جا کر کے دیکھ لینا آپ لوگ، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور یوم موعود یعنی قیامت والے دن کی یہ کی قسم ہے، وشاہد و مشہود، شاہد اور مشہود کی قسم ہے، شاہد اور مشہود اللہ آپ کا بھلا کرے، عرفہ کا دن وہ مشہود ہے، اور جمعہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جمعہ اور عیدین یہ شاہد ہے، عرفہ مشہود ہے، یعنی انتم تشہدون العرفہ والعرفۃ لا تشہدکم، عرفہ آپ کے پاس نہیں آتا، آپ عرفہ کے پاس جاتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور جمعہ آپ کے پاس آتا ہے، پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی گھر میں، اب تو آسان کر دیا کہ گھر میں بھی جمعہ پڑھو، بیوی خطبہ پڑھے اور آپ اس کے اقتداء میں، آئے سمجھے، نام بھی بڑا کام بھی بڑا، سمجھے، اس قسم کے فتویٰ دے دے آدمی پھر شیخ الاسلام بنتا ہے، آئے سمجھ رہی ہے کہ کچھ بولا پڑا مولانا، بہت، اس گھر کے اس جمعے کا کیا کہنا، سمجھ رہی، مزہ اس میں خوب آئے گا۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مارے جائیں، یہ بد دعا ہے، قتل ہوں اصحاب الاخدود، کھائیوں والے اور خندقوں والے، خندق کھود کھود کر کے ایمان والوں کو آگ اس میں جلاتے، ایمان والوں کو اس میں ڈالتے تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اللہ ان کو تباہ کرے کہ جنہوں نے، یہ اللہ کی طرف سے بد دعا ہے، اس لیے دین کی دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، النار ذات الوقود، یہ اخدود سے بدل ہے، وہ آگ ہے ذات الوقود جو بھڑکنے والی، جس کو بھڑکاتے تھے ایمان والوں کو ڈالتے تھے، اذ ہم علیہ قعود، جب کہ یہ اس پر یہ ہے کہ تباہ ہوں وہ، کہ اذ ہم علیہ قعود، جب کہ وہ اس آگ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنین کے ساتھ جو کچھ کرتے ان کو جلاتے تھے، اس پر وہ حاضر بھی تھے، وما نقموا منہم، مومنین کو سزا نہیں دے رہے کسی بات کا مگر اس بات کا، الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ انہوں نے ایمان لایا اللہ پر جو کہ غالب ہے اور قابل تعریف ہے، اللہ کی تعریف کو چھوڑ کر کے ٹپوؤں کی تعریف کرو، الذی لہ ملک السماوات والارض،
وہ اللہ کے لہو اسی ہی کے لیے ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی سلطنت، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز سے مطلع ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز سے مطلع ہے۔ شیخ الاسلام کا ترجمہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بہترین ہے، اللہ ہر چیز سے مطلع ہے۔ شہید جو قرآن میں آیا مطلع کے معنی میں، سمجھے؟ واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جو لوگ مومنین اور مومنات کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان پر ظلم کرتے، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتے ہیں، ذالک الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی جنت کے اندر داخل ہونا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ پورا قسم ہو گیا۔ اس کا جواب بعض نے کہا کہ ان بطش ربک لشدید، یہ اس کا جواب ہے، سمجھ رہی ہے کہ؟ اور وہ تو قتل، اس کا جواب نہیں ہے قتل صبر، وہ اللہ کی طرف سے بد دعا ہے۔ اللہ بد دعا دے رہا ہے جو دینداروں کو اس طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، سمجھے؟ اب دعا کریں۔ تبلیغ والوں کو، غریبوں کو چھیڑا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ رسوا تو پہلے سے ننگا ہے، ننگا تو کائنات کے اندر پہلے ہو چکا ہے، لیکن اب یہ کہ تبلیغ والوں کو، غریبوں کو پکڑ کر کے قرنطینے میں داخل کرنا، اور ناجائز خدا کہہ رہے ایک آ کر کے خون نکال رہا ہے، دوسرا آ کر کے انجیکشن گھسیٹ رہا ہے، سمجھے؟ اب یہ ان فقیروں کو تو اللہ ان سے تو کوئی پوچھے گا نا۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، ابتدا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ یعید دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ الغفور، اور وہ بخشنے والا ہے، نغزشوں کو بخشتا ہے۔ الودود، بہت محبت کرنے والے اپنے مخلوق سے۔ ذو العرش، عرش کا مالک۔ المجید، بزرگی والی ذات ہے۔ فعال لما یرید، جو بھی چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، وقد اتاک، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کیا اس نے فرعون کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ کے پاس وقد اتاک حدیث الجنود ہے، بڑے بڑے لشکروں کی خبریں تیرے پاس تو آ چکی ہے۔ وہ جنود کون ہیں؟ فرعون اور قوم سمود۔ ان کو اللہ جو بھی چاہتا کرتا ہے، اللہ نے ان کو تھس نس کر دیا ان کا۔ وللذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر پھر بھی جھٹلانے کے اندر پڑے ہوئی ہے۔ واللہ من ورائہ محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیے ہو ہر طرح سے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر درج شدہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ سورۃ الطارق نزول نمبر 36 ہے، اور اللہ سورۃ البلد کے بعد اس کا نزول ہوا، سمجھے؟ سورۃ الطارق، اور موضوع اس کا ہے التخویف بنزول العذاب، التخویف بنزول العذاب، نزول عذاب سے ڈرانا۔ اور ربط اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ما قبل میں فرمائے واللہ من ورائہ محیط، سمجھے؟ اللہ پاک نے انسانوں کو گھیرے میں لیا ہے، کوئی اس کے گھیرے سے، طاقت سے، قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس صورت کے اندر، ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی بھی نفس ایسا نہیں مگر اللہ اس پر نگران ہے اور حافظ ہے، سمجھے؟ والسماء والطارق، آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی قسم ہے۔ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ رات کو آنے والا کون ہے؟ وہ النجم الثاقب، وہ چمکتا دمکتا تارہ ہے۔ رات کے تاروں کی ڈیوٹیاں اور ان کے روٹ مقرر ہے۔ تارے ضرور آئیں گے، وہ آتے ہیں اپنے روٹ پر چلتے، کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور زمین آسمان والے تارے وہ ہیں، زمین والا تارہ محمد ہے، وہ اپنا راستہ پھر بھی کبھی بدلیں گے، لیکن محمد اپنا راستہ کبھی نہیں بدلے گا، سمجھتا ہے؟ ہڑے کچھ بڑا بڑا ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی بھی نفس نہیں ہے انسان کی مگر یہ کہ لما اللہ کے معنی اللہ علیہ حافظ، مگر کوئی اس پر نگرانی کرنے والا موجود ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا ہوا منی سے، ماں سے مراد منی ہے، منی سے جو اچھلتا پانی ہے، اچھلتا ہے۔ یہ دافق مدفوق کے معنی ہے، جس کو اچھالا جاتا ہے، اچھلتا نہیں ہے، اچھالا جاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے من بین صلب، شوہر کے، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ پیٹھ سے، والترائب، عورت کے سینے سے، سمجھے؟ اس لیے شرعی لحاظ سے یہی ہے، بیوی کو مست کرنا ہے تو یہ ان کو پکڑو،
آیا سمجھ میں؟ یہ ہے سمجھے. اور انگریز نے بہترین طریقہ بتا دیا. کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کی شرمگاہ کو چاٹے اور بیوی شوہر کی شرمگاہ کو چاٹے. یہ میں نے ان کے علاقے میں انہوں نے بتا دیا. قطر میں نے تقریر کی، ہنگامہ ہو گیا اس پہ. میں نے کہا کہ بھائی اچھی اچھی آئس کریم موجود ہے، یہ چاٹنے کی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو میاں بیوی ایک دوسرے کو مست کرنا چاہ رہے تو یہ ہے سمجھے، وہ شوہر کے پشت پر ہاتھ لگائے سمجھتے ہیں، اور یہ اس کے چھاتی کو پکڑے. یخرج من بین الصلب والترائب. یہ ہے، اس سے بڑا اچھا فارمولہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ جو تم فارمولہ بتاتے ہو اور پرلے درجے کے بغیرت ہو سمجھے. ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چاٹیں. واہ انگریز واہ، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے نظام کو لانے والوں پر بھی کروڑوں لعنت. کتے کا بچہ بے غیرت سمجھے. تھا تو خود بے غیرت تھا، لیکن جو فوٹو اسٹیٹ مسلمانوں کو بھی تو نے بے غیرت بنا دیا سمجھے. اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی مولانا یہ آج کل یہ جو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں اس طرح، اس کی اجازت ہے؟ میں نے کہا بھائی اچھے آئس کریم، پشاوری آئس کریم ہے، کئی قسم کے اللہ کے بندے سمجھے، آپ کے لیے انتظام کریں گے. یہ چاٹنے کی چیز ہے سمجھے. تمہیں شرم آنی چاہیے. بغیرت جانور بھی صرف معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ پہلے جفتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر اس جانور کے ساتھ جفتی تو بکرا صرف اپنے ناک لگا کر کے اس سے وہ تشخیص کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ گابن ہے جانور یا نہیں ہے سمجھے. اور اس طریقہ کر کے پھر ایسے کرتا ہے. اوپر آپ نے دیکھا وہ جانور بھی چاٹتا نہیں ہے، جانور بھی نہیں چاٹتے. تو انہم الا کالانعام بل هم اضل. تم تو جانوروں سے بھی زیادہ خراب ہوگے سمجھے. اور یہ ترقی یافتہ ہے جی سمجھے. اور کہتے ہیں کہ متکبر مولوی ہے. ہم متکبر اس چیز میں واقعی متکبر ہے. تمہارا تواضع یہی ہے، شرمگاہ چاٹتے ہو سمجھے. تمہارے تواضع بھی یہی ہے، جیسے کہ ہمارا اعتزاز حسن صاحب کہتا ہے مولوی میں تکبر ہے، بہت اچھا ہے. تو پاخانہ بھی چاٹتا رہے، شراب کی بوتل کو جب تو چاٹتا ہے سمجھے بھائی جان. اور چومنے کی چیز وہ قرآن ہے. حضرت عمر باہر سے تھک جاتا تھا، قربان جاؤ، باہر خلیفہ تھے، باہر سے تھک کر جب گھر پہ آتا سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھا کر کے آنکھوں سے لگاتا، اس کو چومتا، سینے سے لگاتا، پھر کہتا دل ٹھنڈا ہو گیا سمجھے. یہ تمہارے پاس پیسے نہیں، ہم آپ کو آئس کریم خرید کر کے دے دیں گے. انسان کو دیکھنا چاہیے مما خلق کس چیز سے پیدا ہے. خلق من ماء دافق، اچھلتے پانی سے. یخرج من بین الصلب، جو پیٹھ اور سینے، والترائب سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہو پیٹھ میں نے عرض کیا کہ مرد کے اور عورت کے سینے. انہو یہ اللہ علی رجہ لقادر، اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر، اٹھانے پر. یہ رجا یرجو، رجعن کا معنی لوٹانے کے آتا ہے، اور اللہ کا رجوع کا معنی لوٹنے کے. اس کے لوٹانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. یوم تبل السرائر، جس دن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کہ اس کو پوشیدہ باتوں کو جانچا جائے گا، پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کو کوئی قوت اور کوئی طاقت بھی اس کو حاصل کسی کی نہیں ہوگی. ولا ناصر، نہ کوئی اس کی مدد کرے گا. والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم ہے جو بارش کو یہ کہ واپس کرنے والے. دیکھیں نا کہ ذات الرجع. والارض، زمین کی قسم ہے. ذات الصدع، جو پھٹنے والے، زمین پھٹ کر کے پودا نکلتا ہے. اور آسمان کے بادل اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ بادل پانی کو وہاں سے واپس کرتا ہے یہاں سے. بقول ان کے جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو بادلیں بنتی ہے دریا سے بخارات اٹھتے ہیں، بخارات اٹھتے دریا، اس میں بادلیں بنتی ہیں اور بادلیں پھر اس کو واپس کرتے ہیں. اتنا کر دیا بادلوں نے، دریا کا پانی کھارا ہے اور کھارے سے جا کر کے بادلیں بن گئی. بادل واپس برسنا ہو گئے تو میٹھا ہو گیا. چیز یہاں سے گئی، سمجھتا ہے. انہو لقول فصل، یہ قرآن یہ کہ فیصلہ کن بات ہے، فیصلہ کن کلام ہے. وما هو بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدن، یہ بھی تدبیر مکاریاں چال چڑھاتے ہیں. واقید و قیدا، میں بھی تدبیر سوچتا ہوں. بس یہ حال ہے جب یہ ہے کہ ان کافروں کا فمہل الکافرین، کافروں کو مہلت دے دو. پھر دوبارہ فرمائے امہلہم رویدا، کچھ یہ ہے کہ وقت کے لیے ان کو مہلت دے دو، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ کون سا آسمان توڑ دیتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ نزول نمبر 8 ہے، سورۃ التکویر کے بعد. اس میں بھی اسی طریقہ پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ
قیامت کا ذکر ہے، لیکن ما قبل صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر تھا۔ قیامت سے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے آدمی دنیا سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے پر بچا۔ یہاں تزہید اور زہد کا طریقہ بتا دیا، تزہید اور زہد کا طریقہ کہ کس طریقہ پر، اور دعویٰ اس کا اثبات و توحید بالعدلہ اور والتشجیع علی التذکیر، یعنی آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ تذکیر نصیحت کرتے رہو، فذکر ان نفعت الذکر۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھ لو کہ جو کہ بلند ہے، جس کی شان اونچی ہے، الذی خلق، جس نے مخلوق کو پیدا کر دیا، فسوا، ٹھیک ٹھیک ان کو بنا دیا، والذی قدر فہدی، جس نے خاص انداز پر پیدا کر دیا، فہدی، اور راستہ ان کو بتا دیا، والذی اخرج المرعی، زمین کے اندر جس نے چراگاہ بنا دیے، چراگاہ یہ کہ زمین میں بنے، فجعلہ غثاء نحوا، پھر یہ کہ اس کو اللہ چراگاہ کو گھاس نکال کر کے فجعلہ غثاء نحوا، کالا کوڑا اس کو بنا دیا۔ آپ نے دیکھا گھاس اللہ آپ کا بھلا کرے کیسے تازہ تازہ نکلتے ہیں، لیکن چند زمانے کے بعد پھر گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ان کو وہ سوکھ جاتے ہیں اور وہی کالے کوڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کراچی میں۔ فجعلہ غثاء نحوا، کوڑے کرکٹ کی طرح ان کو کالا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ گھاس کی حالت یہ کہ بدل جاتی ہے، یہ مٹ جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے جو کبھی بھی مٹے گا نہیں۔ ہو گیا مولانا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ جس کو چاہے، ہاں جس حصے کو، اور وہ منسوخ ہی ہوگا۔ کیا ہے منسوخ؟ ما ننسخ من آیت او ننسہا، یعنی ننسہا ایاک، آپ کو بولا دے، ناتی بخیر منا باسہل منا، جو آپ کو بتا دیا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 2-3 سال پرانی بات۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اونچی باتوں کو بھی جانتا ہے، وما یخفی، جو چھپے ہوئے، ونیسرک للیسری، آسانی پیدا کریں، آسان شریعت پر آپ کو چلائیں گے، ونیسرک للیسری علی الیسری، آسان شریعت پر، علی الشریعۃ الیسری، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت حاصل کرو، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت یہ کہ مفید ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ ان قد کے معنی میں فذکر وقد نفعت الذکریٰ، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ سیذکر من یخشی، نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویتجنب الاشقی، ویتجنب النصیحۃ الاشقی، شقی اور بدبخت نصیحت سے ہمیشہ دور بھاگے گا، ذکرہ مؤنث ہے، ویتجنب الذکریٰ الاشقی، شقی اور بدبختوں سے دور رہے گا، الذی یصلی النار، شقی وہ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو کہ جہنم کے اندر داخل ہوں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس کے اندر نہ اس کو موت آئے گی نہ یہ کہ زندگی۔ یہ ارتفاع نقیضین ہے، کوئی ارتفاع نقیضین نہیں ہے، ہوگا تو زندہ، لیکن زندگی کا جو مقصد ہے وہ سکھ اور فائدہ، وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ ہمارے بیروئی میں بھی کہتے ہیں زندہ گدھال بابا تمانے، کسی کی زندگی اگر خراب ہوتی ہے نا، غریب سمجھے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے بس اس کو پوچھو نہیں، نہ زندہ ہے نہ مردہ، زندہ گدھال ہے، آڑے کچھ بولو تو جہنم میں زندہ گدھال ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، پاک ہے، کامیاب ہو گیا وہ من تزکیٰ بلا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کر دے، شریعت کے ساتھ، وذکر اسم ربی، اپنے پروردگار کو یاد رکھے، فصلی، اور پھر نماز کا بھی اہتمام کرے۔ بل تؤثرون الحیات، لیکن اس طرح نہیں ہے تم لوگ یہ کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت یہ کہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، لہذا دار الفنا کو چھوڑو، دار البقاء کو لے لو، سمجھے؟ فانی کو چھوڑو، باقی کو لے لو۔ انا هذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ مضمون سابقہ کتابوں کے اندر بھی ہے، صحیفوں میں، اور وہ سابقہ صحیفے کس کے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے صحیفوں میں بھی یہی ہے، یہی ایک نظام ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ دنیا دنی ہے، دنا یدنو، دنوبن کا معنی قریب، آخرت سے قریب ہے، یا دنا یدنی دناتن کا معنی ذلیل، دنیا ذلیل آخرت کے مقابلے میں، سمجھتا ہے؟ سورۃ الغاشیہ، نزول نمبر اس کا 68 ہے، سورۃ الزاریات کے بعد اس کا نزول ہے، سورۃ زاریات کے بعد۔ ما قبل میں فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ،
جو لا الہ الا اللہ سے پاکی حاصل کرے اور زہد حاصل کرے، سمجھے، دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا سے اپنے آپ کو پاک کر دے، تو یہاں آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی جزا کیا ہے۔ جنت والوں کو جنت ملے اور اللہ کو جہنم والوں کو جہنم۔ جو پاک نہیں کرے گا وہ جائے گا جہنم میں۔ اور موضوع اس کا التخویف الاخروی، تخویف اخروی۔ وَقَدْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، چھا جانے والی چیز یعنی قیامت ہے، جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قیامت ہے جس کی خبر یہ کہ ہر چیز پر یہ کہ چھا جائے گی۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، قیامت کہ اس کی خبر آپ کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ هَلْ أَتَاكَ وَقَدْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، جو سب پر چھا جائے گا۔ وجوہ یومئذ، اس دن یہ کہ بہت سے چہرے، خاشعۃ، بہت سے چہرے اس وقت اترے ہوئے ہوں گے، بہت سے چہرے اترے ہوں گے۔ عاملۃ، محنتی، بہت سے چہرے جو محنت کا کام کرتے تھے۔ ناصبۃ، تھکے ہوئے، یہ نصب سے، وما مسنا من لغوب، نصب جو آتا ہے نا قرآن میں ہے، اور تھکے ہوئے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہو جائیں گے آگ کے اندر، وہ آگ جو بھڑکنے والی ہے، بھڑکنے والی آگ کے اندر۔ تو اس قام ان عین عالیہ، ان نفسوں کو، ان وجوہ کو، ان چہروں کو یعنی چہرہ والوں کو پلایا جائے گا من عین، ایسے چشمے سے کہ آنیت، کھولتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا گرم چشمے سے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، الا من ضریع، مگر کانٹے دار جھاڑ والے درخت سے۔ لا یسمن، جو نہ ان کو موٹا کرے، ولا یغنی من جوع، نہ ان کی بھوک کو دور کر دے، ولا یفید من جوع، نہ یہ کہ ان کو فائدے دے دیں کہ بھوک سے۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ، اس دن لے کے بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کی وجہ سے، لسعی النفس، اس نفس نے، ان چہروں نے چونکہ محنت کی ہے تو راضیۃ، اس اپنی محنت سے راضی ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، بالا خانوں کے اندر ہوں گے، اوپر والی باغات میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر کوئی لغو بات سنیں گے نہیں۔ فیہا عین جاریہ، وہاں پر بہنے والے چشمے بھی ہوں گے جنت میں۔ فیہا سرور مرفوعۃ، وہاں پر تختے ہوں گے مرفوعۃ، اونچے اونچے، سمجھتا ہے؟ ہمارا بابا کہتے ہیں بہر محفل مر بہر یک محفل مرفوع بودم، بہر یک محفل مرفوع بودم۔ بولو آگے عبدالعادی۔ بہر یک محفل مرفوع بودم، مران دل کشا مجرور کردن۔ بے ذوق ہو، اور بے ذوق آدمی کا ایک علاج ہے، گولی سے اڑا دو اس کو، بس، سمجھے؟ کالاشنکوف کی گولی آئے سمجھے؟ فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرور، تختے ہوں گے مرفوعۃ، اونچے۔ واکواب موضوعۃ، اور سامنے پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، کوب پیالہ، موضوعۃ، سامنے رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور صف در صف، اللہ آپ کا بھلا کرے، قطار میں گاؤ تکیے ہوں گے، تکیے۔ وزرابی مبسوسۃ، بچھے ہوئے قالینیں، سمجھے؟ افلا ینظرون الی الابل، کیا ہے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان نعمتوں فلا ینظرون الی الابل، اونٹ کو دیکھتے نہیں ہے کہ کیف خلقت، کس طرح پیدا ہوا۔ وإلی السماء، آسمان کو، کیف رفعت، کیسے اونچا۔ وإلی الجبال، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے گاڑا گئی ان کو۔ وإلی الارض، کیف سطحت، زمین کس طریقے پر یہ کہ بچ گئی ہے، سمجھے؟ اصل میں عرب کے ہاں تھا یہی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے ان کا آج تک بھی اونٹ ہے ان کے ہاں، سمجھے؟ ان کے ہاں دیکھو، اسے پتہ کرو، سمجھے؟ یہ گو نہیں ہوتا جو حرام ہے ہمارے ہیں، یہ بہترین ڈش بنا کر چاول پر باقاعدہ رکھا ہوتا ہے، اس کی تصویر وہاں سے پھر قطر سے بھیجا کہ استاد جی شکار کیا میں، بہت خوشی سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ عرب لوگوں کے یہاں کیا اب تک بھی اونٹ ہے نا، تو اونٹوں کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہے، اونٹ پر سوار ہوں گے، پھر ہدی خوانی کرتے، ہدی خوانی کر کے پھر اوپر آسمان کو دیکھتے، اوپر آسمان، اور دائیں بائیں سفر کر کے پہاڑ ہے، نیچے دیکھیں گے زمین، تو اس لیے یہ چاروں آگے آپ کو سمجھیں گے، یہ انہی کے اعتبار سے، سمجھے؟ سوار اونٹ پر دیکھو یار، اونٹ کس پر تم سواری کر رہے ہو، اور ہدی خوانی کر کے جب گاتے ہیں، وہ گانا تو زبردست مجھے بھی آتا ہے، جو ہدی خوانی کی ہوتی ہے۔ عادل اروا، میں نے کتاب آپ کو بتائی حضرت اقدس کی، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ، عادل اروا، ہدی خوانی جب کرتے تو اونٹ بھی ناچتا ہے،
تھکا ہوا اونٹ، اور ہودی خانے میں پھر ایسے اس کجاوے پر سو کر کے آسمان کو دیکھتے، اور دائیں بائیں دیکھتے تو پہاڑ ہے، نیچے دیکھتے تو زمین. جیسے آپ کے باتھ روم میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، طلبہ بڑے شریر ہوتے ہیں، تو آدمی جب باتھ روم میں جاتا ہے تو سامنے دیوار پر نگاہ پڑتی ہے، کہتے پیچھے دیکھو. جب پیچھے دیکھتا تو لکھا ہوا دائیں دیکھو. آگے دیکھتا کہتے دائیں دیکھو، دائیں کے پھر کہتے کہ بائیں دیکھو، سمجھے، اور پھر کہتے کہ پیچھے دیکھو. پھر جب پیچھے دیکھتے پھر پیچھے لکھا ہوتا ہے نیچے دیکھو. طالب علم بھی بڑے بہت، سمجھو. اس لیے مدارس کی باتھ روم جو ہوتے ہیں نا، یہ کالج والے تو اس سے بھی زیادہ خراب. طالب علم بھی بس وہ بھی طالب علم ہے غریب، سمجھے. تو وہاں ماشاءاللہ ہمارے جو صدر اور وزیر اعظم جو، تو کبھی کبھی کالجوں میں جانا ہوتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، ہمارے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کا نام وہ گندگی سے پاخانہ اٹھا کر کے دیوار پہ نام لکھا ہوا، کسی صدر صاحب کا یا کسی وزیر اعظم کا. یہ جو جتنے ہمارے اکابرین گزرے نا، یہ ان سب کے نام اس طرح لکھے ہوتے. تو یہ عرب کے اس عادت کے مطابق یہ چیزیں بتا دی، سمجھے. حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اونٹ تھکے لیکن کبھی آہ نہیں کرتا. یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اونٹ والے اللہ آپ کا بھلا کریے. یہ طریقہ یہ ہے کہ مشقت برداشت کرنے کے طریقہ اپنے اندر سیکھو، اور آپ کے خیالات آسمان والے ہوں کہ مجھے آسمان پہ پہنچنا ہے، اور استقامت آپ کی پہاڑ والی ہوں، اور عاجزی تیرے اندر زمین والی ہو، تو پھر دیکھو دنیا پہ چھا جاؤ. سمجھے، چاروں کا سمجھ میں آیا نہیں ہے. حضرت اقدس نے زبردست بات کیجیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کہ کس طریقے پر یہ کہ وہ پیدا ہو گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کس طرح اونچے گئے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھتے نہیں کس طرح یہ کہ اس کو بچھائی گئی. فَذَكِّرْ، اب اگر کافر نصیحت حاصل نہ کرے تب بھی فذکر، آپ نصیحت کرے. انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہے. الا من تولی، جو روگردانی کر دے. وکفر، اور یہ کہ کفر کرے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، سب کو ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے، رجوع کے معنی میں. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہماری ذمہ داری ہم ان کی حساب کتاب لے لیں گے. سورۃ الفجر ہے، نزول نمبر 10 ہے، نزول نمبر 10 ہے. اور واللیل کے بعد، واللیل اذا یغشی کے بعد اس کا نزول ہوا. اس کے اندر بھی اسی طرح تزہید اور ترغیب فی الآخرہ ہے، سمجھے. دنیا سے بے نیازی، غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کو کھلاؤ. اور موضوع ہے مولانا اس کا الترغیب فی التضرع الی اللہ، اوقات استجابت میں، قبولیت کے دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرو خاص طور پر. والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم ہے. ولیال عشر، اور 10 دنوں کے 10 راتوں کی قسم ہے. یہ اس میں اللہ کو ذوالحجہ کے جو 10 تاریخ. والشفع، اور یہ کہ جفت کی قسم ہے، یہ 10 دن کی یہ دو. والوتر، اور اللہ کا بھلا کرے کہ 9 عرفہ جو کہ 9 تاریخ ہے. اور شفع یہ کہ 10 تاریخ ہے یوم النہر. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم یہ کہ جس وقت یہ کہ رات چل پڑے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں ایک بہت بڑی قسم ہے عقل مندوں کے لیے. لذی حجر، حجر عقل والے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں تیرے یعنی تجھے معلوم نہیں ہے تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ان کا کیا حشر کیا. یہ عاد کون ہے؟ فرماتے کہ ارم، یہ اللہ کا بھلا قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام تھا ارم. ارم ذات العماد، جو کہ اللہ کا بھلا کریے کہ ستونوں والے تھے، لمبے لمبے ستون، قداور لوگ تھے، 70 ذراع کے ہوتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی الواد، اس جیسے بڑے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ کہ شہروں میں کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کا کیا کیا. اور قوم سمود کا، یہ عاد پر عطف ہے. اور قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جو پتھروں کو تراشتے تھے وادی میں. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کو آپ نے نہیں دیکھا کہ ذی الاوتاد
جو میخوں والے، جو اس کو نہیں مانتا تو اس کے میخ ہاتھ پاؤں پہ لگاتے۔ الذین طغوا فی البلاد، جو شہروں کے اندر انہوں نے بڑی سرکشیاں کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد پھیلا دیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس بہا دیا اللہ پاک نے، برسا دیا ان کے اوپر صوت عذاب، عذاب کے کوڑے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار گھات میں بیٹھا ہوا، وہ انتظار میں کہ کوئی برائی کرے پکڑ لو۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، انسان کو جب اللہ آزماتا ہے، فاکرمہ، اس کا اکرام کرتا ہے، ونعمہ، نعمتوں کی بارش اس پر کرتا ہے، فیقول ربی، انسان کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرا اللہ نے میرا احترام کیا۔ واما اذا ما ابتلاه، جب انسان کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ضیق علیہ رزقہ، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار میری توہین کی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھانا کھلانے پر کسی کو برانگیختہ نہیں کرتے۔ وتاکلون التراث، وراثت کو تم کھاتے ہو غریبوں کے، یتیموں کے، اکلا لمن، وراثت کو تم کھاتے ہو اکلا لمن، فرماتے ہیں کہ چٹ کر کے، پورا اس کو یہ کہ چٹ کر کے، بڑی سختی کے ساتھ یہ کہ اس کو کھاتے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس کو چٹ کر کے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو، حُبًّا شدیدہ، سخت قسم کی محبت۔ کلا، باز آ جاؤ، اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے اس کے ریزے ریزے کر دیے جائیں گے۔ وجا یجیء کمان وجا ربک، تیرا پروردگار آئے گا۔ متقدمین یہی ہے، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله، آپ کو بتا چکا ہوں، یہ 2-3 جگہوں میں آیت گزر چکی ہے۔ متأخرین کہتے ہیں وجا امر ربک، وجا عذاب ربک، اللہ کا حکم آئے گا، والملک، فرشتے صفا صفا، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں اس کے لیے نصیحت ہے، اس لیے کہ یہ نصیحت کی جگہ نہیں، یہ فضیحت کی جگہ ہے۔ نصیحت تو دنیا میں حاصل کر لے، وہاں کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں اپنے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج چکا ہوتا۔ یہ تو نہیں کہا کہ لحیاتی حاضی، سمجھ رہی ہیں کہ اس زندگی کے لیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس زندگی کے لیے، مانا دنیا کی زندگی تو کچھ ہی نہیں ہے، زندگی اصل یہی ہے، ایک ہی زندگی، زندگی دو نہیں ہے۔ اگر دنیا والی زندگی ہے لیکن وہ ناقص ہے، اور الناقص بمنزلۃ المعدوم، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، آپ کو مزہ نہیں ہے زندگی آخرت کی، بول سمجھے؟ اسلام آباد کی کیا زندگی ہے، ہر ایک بلڈ پریشر کے مریض ہے، آج وزارت مل گئی، اور 5 سال جب پورے ہو رہے ہیں، ہمارے مولوی حضرات بھی سمجھے 5 سال وہاں مزے لے رہے ہیں، جب 5 سال پورے ہوتے پھر آتے کہتے کہ جی کہاں جائیں یار لوگوں کو راضی کرنے، کہتے کہ جی فلاں کے اللہ آپ کا بھلا کرے، 4 سال پہلے جب آپ جیت چکے تھے، 5 سال پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، سمجھ رہی ہیں، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، آئے سمجھ میں، تو آ کر کے مولوی صاحب کہتے کہ بھائی دعا کرے بھائی، سمجھے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بہت صدمہ ہوا، اللہ مغفرت کاملہ فرمائے۔ اور کسی نے کہا سائیں بیوی کا نہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، سمجھے؟ اس لیے آپ سے عرض کیا کہ اسلام